السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں اور کامنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کیا کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میرا ایک اور چینل جے ایس اسٹوریز جہاں پہ مالا بھی اپلوڈ ہو رہا ہے، وہ بھی جا کے سبسکرائب کریں اور وہاں پہ بھی مجھے سپورٹ کریں۔ چلیے چلتے ہیں ہم ناول کی طرف۔ ناول دیار دل، رائٹر فرحت اشتیاق۔ دیر تک سونے کی اسے عادت نہیں تھی، رات میں خواہ کسی وقت بھی سوئی ہو، صبح اپنے مقررہ وقت پہ اس کی آنکھ کھل جایا کرتی تھی، اگرچہ کہ رات بھی وہ کون سا بہت بھرپور اور مکمل نیند سوئی تھی۔ گزشتہ 15 دنوں کی طرح کل رات بھی بستر پر لیٹ کر کروٹیں ہی بدل دی تھیں، کبھی سوئی، کبھی جاگی، کبھی ڈر کر اٹھ بیٹھی۔ پھر بھی نئے سال کی اس پہلی صبح وہ اپنے مقررہ وقت پر ہی اس نامکمل اور ادھوری نیند سے بیدار ہو چکی تھی۔ لیکن بیدار ہو کر بھی وہ کرے کیا؟ یہاں اپنے اس گھر میں وہ بالکل تنہا ہے، بالکل اکیلی۔ وہ کس کے لیے بستر سے اٹھے، وہ کس کے لیے کمرے سے نکلے؟ جو تنہائی کمرے میں اس کے ساتھ ہے وہی اس گھر کے ہر کونے میں بکھری ہوئی ہے۔ وہ پورا دن بھی اس بستر پر لیٹے کمرے میں مقید گزار دے تو کوئی اسے پوچھنے نہیں آئے گا کہ آج وہ اٹھ کیوں نہیں رہی، کہیں وہ بیمار تو نہیں، کہیں اس کے ساتھ کوئی اور مسئلہ تو نہیں۔ یہ خود ترسی تھی، یہ بدترین خود ترسی تھی، مگر وہ کیا کرتی؟ ان دنوں اس کا کہیں جانے آنے کا تو کیا، اپنے کمرے تک سے نکلنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ وہ روتی نہیں تھی، وہ کچھ سوچتی بھی نہیں تھی، پتہ نہیں وہ کچھ محسوس کرتی بھی تھی کہ نہیں۔ اگر سوچنے اور محسوس کرنے لگتی تو شاید شدت غم سے پاگل ہو جاتی۔ عمر بھر اس سے بہت ناراض، بہت خفا اور بہت دور رہنے والی اس کی ماں اس بار حقیقتاً اس سے بہت دور چلی گئی تھی، اسے بالکل تنہا، بالکل اکیلا اور بے ایمان چھوڑ کر کینیڈا اپنی بہن کے پاس چلی گئی تھی۔ وہ ان کا غصہ، ان کی ناراضگی، ان کی اپنے سے ذہنی دوری سب سہنے کی عادی تھی، مگر وہ یوں اس سے ناراض ہو کر اسے اس کے حال پہ چھوڑ کر کینیڈا خالہ کے پاس جا سکتی ہیں؟ وہ ابھی بھی سوچنا شروع کرتی تو اسے یقین نہیں آتا، کوئی ماں اتنی ظالم نہیں ہو سکتی، کوئی ماں اتنی سخت دل نہیں ہو سکتی کہ اپنی جوان بیٹی کو تنہا چھوڑ کر اس سے ناراض ہو کر خود دوسرے ملک جا بیٹھے۔ اس کے بالکل برابر والا گھر اس کے ماموں کا تھا۔ ممی اسے اکیلا چھوڑ کر جاتے وقت کچھ بھی نہیں کہہ کر گئی تھیں، وہ اسے خدا حافظ تک نہ کہہ کر گئیں، انہوں نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا تک نہیں تھا۔ وہ کیوں جا رہی ہیں؟ وہ کتنے دنوں کے لیے جا رہی ہیں؟ وہ کب آئیں گی؟ اور سب سے بڑھ کر اہم بات، ان کی غیر موجودگی میں وہ گھر میں تنہا کس طرح رہے گی؟ ان کی جانب سے ایسی کسی بھی بات کا اس شدید ناراضگی کے عالم میں کوئی ذکر نہیں ہوا تھا، لیکن اگر دل میں انہوں نے یہ سوچ کر خود کو اطمینان دلا دیا تھا کہ ان کے برابر والا گھر تو ان کے سگے بھائی کا ہے، جس بیٹی سے وہ ناراض ہو کر دور دیس جا رہی ہیں وہ اپنے اس ماموں کے گھر رہ لے گی، اگر انہوں نے ایسا سوچا تھا وہ تب بھی ماموں کے گھر ہرگز نہیں گئی تھی۔ وہ کیوں کسی کے گھر جائے، وہ کیوں کسی کے گھر رہے؟ جب اس کی جنم دینے والی ماں کو اس کی پرواہ نہیں ہے، پھر وہ کسی دوسرے سے کوئی آس کیوں باندھے؟ وہ ساری دنیا سے خفا تھی، وہ ساری دنیا سے ناراض تھی۔ وہ تجمل ماموں کے کہنے اور معیز کے فون پر سمجھانے کے باوجود ماموں کے گھر نہیں گئی تھی۔ وہ 15 دنوں سے اپنے گھر میں بالکل اکیلی رہ رہی تھی۔ وہ سارا دن اکیلی رہتی، وہ ساری رات اکیلی رہتی، ان کے اور ماموں کے گھر کے بیچ دیوار توڑ کر جو ایک گیٹ گھروں کے اندر ہی نکالا گیا تھا اسے بھی وہ بند رکھتی۔ رات میں ایک ہلکے سے کھٹکے اور آہٹ تک سے وہ اٹھ بیٹھتی، خوف سے کانپتی رہتی، مگر ماموں کے گھر نہیں جاتی۔ اگر یہ ضد تھی تو ٹھیک ہے، یہ ضد ہی تھی۔ اگر ممی ضد دکھا سکتی ہیں، اسے اکیلا چھوڑ کر جا سکتی ہیں، تو پھر وہ بھی ضد دکھا سکتی ہے، وہ بھی انہی کی بیٹی ہے۔ زہرا مامی کئی بار اسے سرکش اور خود سر قرار دے چکی تھیں، بلکہ ان کے مطابق تو ممی کے اسے اکیلا چھوڑ کر جانے کی قصوروار بھی مکمل طور پر وہی تھی۔ ان کے ان تبصروں میں نیا کچھ بھی نہیں تھا، وہ پہلے بھی کئی بار اسے ڈھکے چھپے لفظوں میں انہی القابات سے نوازا کرتیں، اس کی زبان کی تراری سے خائف رہتی تھیں، اس لیے منہ پر صاف کچھ نہ کہہ پاتی تو درِ پردہ طنز کی تیز ضرور برساتی۔ مختلف بات اس بار یہ تھی کہ تجمل ماموں بھی ساری صورتحال کے لیے قصوروار اسی کو سمجھتے۔ اسے ماں سے محبت نہیں، اسے ماں کے غموں کا کوئی احساس نہیں، کیسی بیٹی ہے وہ جو ماں کے دکھوں کا مداوع کرنے کے بجائے ان میں اضافے کا باعث بن رہی ہے؟ یہ کون سے دکھ تھے جن کا مداوع صرف دولت کے حصول کے ذریعے ہی ہو سکتا تھا؟ وہ پوچھنا چاہتی تھی مگر وہ پوچھتی نہیں تھی، کوئی فائدہ نہیں تھا کچھ کہنے کا، اسے کوئی بھی نہیں سمجھتا تھا۔ جب ماں ہی بیٹی کو نہ سمجھ رہی ہو تو کسی دوسرے سے کیا گلا؟
معیز ان دنوں اپنے بزنس کے کام سے چائنا گیا ہوا تھا۔ اگر وہ یہاں ہوتا تو وہ اسی سے سب کچھ کہتی اور اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتی، لیکن اگر وہ یہاں ہوتا تو وہ سب ہوتا ہی کیوں؟ وہ ممی کو اتنی جذباتی اور امیچور حرکت بھی نہ کرنے دیتا، وہ یقیناً انہیں کینیڈا جانے سے روک لیتا۔ انہوں نے معیز کو بیٹا بنایا ہوا تھا، اور جس وقت وہ کسی ضد پر اڑی ہوتی تو صرف معیز ہی اگر چاہتا تو انہیں اس ضد سے باز رکھ سکتا تھا۔ معیز اس کا کزن تھا، اس کا دوست تھا۔ اپنی پوری فیملی میں اگر کسی کے ساتھ اس کی دوستی اور ذہنی ہم آہنگی تھی تو وہ معیز تجملی تھا۔ وہ اس کے انٹلیکٹ کو سمجھتا اور اسے سراہتا بھی تھا۔ وہ نہ زہرا مامی کی طرح طنز کرتا، نہ تجمل ماموں کی طرح نصیحتیں، نہ ممی کی طرح اس سے شکی و بدگمان رہا کرتا۔ ڈیڈی کے انتقال کے بعد جب بتدریج ممی بھی اس سے ذہنی طور پر دور ہوتی چلی گئی، تب معیز ہی وہ واحد شخص تھا جس نے ہمیشہ اسے سمجھا، اسے سنا۔ وہ اس سے کہہ سن کر ہمیشہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیا کرتی تھی۔ صبح سویرے کی بیدار ہوئی، آخر وہ 11:30 بجے بستر سے اٹھ گئی۔ 1 جنوری کی اس خوبصورت سرد صبح ٹھنڈے پانی سے نہانے کے لیے خاصی ہمت درکار تھی، مگر خود اذیتی کی جن کیفیتوں کا وہ شکار تھی، ایسے میں اسے ٹھنڈا پانی اپنی تھکن اور بوجھل پن دور کرتا محسوس ہو رہا تھا۔ کافی دیر شاور کے نیچے کھڑی ہو کر وہ ٹھنڈے پانی کو اپنے جسم پر بہاتی اپنے مردہ ہوئے اعصاب کو اور جسم کو توانائی پہنچانے کی کوشش کرتی رہی۔ نہانے کے بعد وہ بے دلی اور یزمردگی سے چلتی کچن میں آ گئی۔ اس نے کل دوپہر اور رات بھی کچھ نہیں کھایا تھا، اور اس وقت بھی کچھ کھانے کو اس کی طبیعت راغب نہیں تھی، اسی لیے وہ اپنے لیے فقط 1 کپ چائے کا اہتمام کر رہی تھی۔ چائے کا کپ لے کر وہ کچن سے باہر نکل آئی۔ پورے گھر میں سناٹے اور ویرانی کا راج تھا، صرف اس کے اپنے چلنے سے ایک معمولی سی آواز پیدا ہو رہی تھی، اور وہ بھی اس مکمل خاموشی اور گہرے سناٹے کا مزید شدید احساس دلا رہی تھی۔ ممی 15 دن پہلے جب یہاں تھیں تب بھی دن کے اوقات میں وہ کبھی گھر پہ نہیں ہوا کرتی تھیں۔ ان کی صبح سے رات گئے تک کی بے شمار و بے حساب مصروفیات ہوا کرتیں، مگر تب ان کے مختلف گھریلو امور کے لیے معمور کیے کئی ملازم یہاں ضرور موجود تھے۔ ممی کے جانے کے بعد دسمبر کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی اس نے پورے مہینے کی تنخواہیں ہاتھ میں پکڑا کر ان سب کو فارغ کر دیا تھا۔ گھر میں صرف 2 افراد اور ان کا بھی زیادہ وقت گھر سے باہر ہی گزرتا ہو، پھر نوکروں کا یہ جمع غفیر اکٹھا کرنے کی تک کیا تھی؟ وہ ممی کی موجودگی میں بھی اتنے ڈھیر ملازمین کے رکھے جانے پر کبھی خوش نہیں ہوئی تھی، اور اب ان کی غیر موجودگی میں تو اس بے مقصد فوج کو اپنے سر پر سوار رکھنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ اب اپنے بلبوتے پر زندگی گزارے گی تو اپنے بلبوتے پر فی الحال وہ کیا ایک نوکر بھی افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ اسے کسی کی کسی دولت جائیداد سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ جس بات پر ممی اس سے ناراض ہو کر گئیں، وہ اب بھی اپنی اسی بات پر قائم، خود کو ہر اعتبار سے حق پر اور درست مان رہی تھی۔ زندگی کی الجھی گتھیوں کو سلجھاتی وہ باہر لان میں آ گئی۔ گیٹ کے پاس رول ہوا آج کا تازہ اخبار گرا تھا، مگر یہ کیسا لطیفہ تھا کہ اسی کے ساتھ پچھلے کئی دنوں کے اخبار بھی اسی طرح رول ہوئے پڑے تھے۔ شاید 4 یا 5 دنوں سے اس نے یہاں سے اخبار اٹھائے ہی نہیں تھے۔ وہ کپ ہاتھ میں لیے گیٹ تک آئی اور سارے اخبار کچھ ایک کچھ دوسرے ہاتھ میں سنبھال لیے، انہیں بے دلی سے لان چیئر پر ڈال کر وہ دوسری کرسی پر بیٹھ کر چائے کے گھونٹ لینے لگی۔ اس کی بھوک پیاس بالکل مری ہوئی تھی۔ اس وقت بھی چائے کے گھونٹ حلق سے اتارتے اسے یہ نہیں محسوس ہو رہا تھا کہ کل پورا دن ایک لقمہ بھی حلق سے نہیں اتار کر آج اسے ضرور کچھ کھا لینا چاہیے۔ اس کی زندگی کی تمام الجھنوں کا حل کیا نکلے گا؟ زندگی اس طرح کب تک گزرے گی؟ اس کے پاس نہ کوئی دوست موجود تھا، نہ ہمدرد۔ وہ کس کے پاس جائے؟ وہ کس سے مشورہ مانگے؟ خود کو زندگی میں اتنا تنہا، اتنا بے ایمان، اتنا غیر محفوظ اور اتنا اکیلا اس نے کبھی بھی محسوس نہیں کیا تھا جتنا پچھلے 15 دنوں سے کر رہی تھی۔ شاید معیز لاہور میں ہوتا تو وہ اس سے ہمیشہ کی طرح اپنے دکھ سکھ اور دل کی باتیں کہہ لیتی، مگر کہہ دینے سے بھی کیا ہوتا؟ زندگی جن الجھنوں اور جن مشکلات میں گھری ہے وہ تو ویسے ہی گھری رہتی۔ چائے کے کپ میں سے آخری گھونٹ لیتے اس نے برابر والے گھر کی طرف دیکھا۔ رات وہاں نیو ایئر پارٹی تھی، نئے سال کا جشن خوب زور و شور سے منایا گیا تھا۔ پوری رات وہاں سے شور شرابہ، بہت تیز آواز میں بجتا میوزک، کہکہے، باتیں، آوازیں، سب یہاں تک بھی آتے رہے تھے۔ رات وہاں بہت ہنگامہ خیز انداز میں زندگی جاگی تھی، اور اب دن کے 12:30 بجے بھی وہاں زندگی گہری نیند سو رہی تھی۔ رات بھر جاگ کر نئے سال کا بھرپور انداز میں جشن منانے والے اب اپنی تھکن اتار رہے تھے۔ گھر کے افراد تو کیا، اسے وہاں سے کسی ملازم تک کے چلنے پھرنے یا باتیں کرنے کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ کل رات وقت کے وقت اسے بھی فون کر کے اس کی کزن ارم نے اس پارٹی میں شرکت کی
بہت رسمی سی دعوت دی تھی، لیکن اگر یہ بہت پر اخلاق اور پرجوش بلاوا بھی ہوتا وہ تب بھی وہاں نہ جاتی۔ ان دنوں تو خیر وہ زندگی ہی سے بیزار ہو رہی تھی، مگر جب ایسا نہیں تھا تب بھی بسنت اور نیو ایئر نائٹ اور نیو ایئر پارٹی جیسی لغویات کو اس نے ہمیشہ سخت ناپسند کیا تھا۔ کہ امی گھر پہ ایسی کوئی بے مقصد اور فضول پارٹی رکھتی تو وہ دل پر کڑا ضبط کرتی، بحالت مجبوری صرف ان کی ناراضگی کے خوف سے اس میں شریک ہوا کرتی تھی۔ چائے کا خالی کپ میز پر رکھ کر وہ کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں کی سطح بالکل خشک اور ذہن بالکل خالی تھا۔ اس کا ملال اور یاسیت مایوسی میں اور مایوسی بے حسی میں بدل رہی تھی۔ وہ اتنی بے حسی کیوں ہو رہی ہے؟ اسے خود پر جھنجھلاہٹ ہوئی۔ وہ کھل کر روتی کیوں نہیں؟ ایک بار خوب کھل کر رو لے تو شاید اندر کا سارا غبار نکل جائے۔ اندر فون کی بیل بج رہی تھی اور وہ بے حسی سے بیٹھی کیاری میں کھلے نئے پھولوں کو دیکھ رہی تھی، مگر فون پر جو کوئی بھی تھا وہ اتنی جلدی ہمت ہارنے کو تیار نہیں تھا۔ فون کی یہ مسلسل بجتی بیلیں اسے اپنی برداشت سے باہر ہوتی محسوس ہوئی تو ناچار اٹھ کر اندر آئی۔ ہیلو، خاصی بیزاری سے اس نے ہیلو کہا۔ وہ ان دنوں ایسی ہی چڑچڑی اور بد مزاج سی ہو رہی تھی۔ میں ولی بول رہا ہوں۔ ہیلو ہائے اور سلام دعا کے بغیر یہ فقرہ اس کی سماعتوں سے ٹکرایا۔ اوہ، اس کے ہونٹ ناگواری سے بھرپور انداز میں سکڑے۔ وہ اس وقت دنیا کے کسی بھی فرد کی آواز سننے کو تیار ہو سکتی تھی سوائے اس ایک شخص کے۔ اس کی زندگی کی ہر الجھن، ہر پریشانی اور ہر مصیبت کی وجہ یہی ایک شخص تھا۔ وہ اس سے نفرت کرتی تھی، وہ واقعی اس سے بے پناہ نفرت کرتی تھی۔ اس دنیا میں کسی چیز کی کمی نہ ہوتی اگر ولی صہیب خان اس میں نہ ہوتا، یا کم از کم وہ پارا بہروز خان کی دنیا میں تو نہ ہوتا۔ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس کے کچھ کہنے کا انتظار کیے بغیر وہ فوراً بولا۔ نئے سال کے اس پہلے دن جو سب سے پہلی آواز اس نے سنی وہ اس شخص کی ہے، اس کے چڑچڑے پن اور غصے میں کئی گنا اضافہ ہوا۔ وہ فارا ہی بات کر رہی ہے کی تصدیق کے بغیر جو دو ٹوک اور حکمیہ سے لہجے میں اس سے جملہ بولا گیا اس نے اس کی طبیعت کو مزید مکدر کیا۔ فون پر اس سے زندگی میں صرف ایک ہی بار بات ہوئی تھی، پھر بھی وہ مکار انسان اس کی آواز بخوبی پہچانتا تھا۔ لیکن میں تم سے ہرگز ملنا نہیں، اس نے انتہائی سخت لہجے میں کہنا چاہا، مگر اس نے اس کے انکاری جملے کو مکمل نہیں ہونے دیا۔ میں تم سے ڈائیورس کے سلسلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ فون پر اتنی لمبی بات نہیں ہو سکتی، بہتر ہے تم مجھ سے کہیں باہر ملو۔ وہ یکدم بالکل خاموش ہوگی۔ یہ کال اگر غیر متوقع تھی تو یہ بات اس سے بھی بڑھ کر غیر متوقع۔ وہ اس کے سر پر ایک آسیب کی طرح تو پچھلے 6 سالوں سے مسلط تھا، مگر گزرے 6-7 ماہ اس نے جتنی اذیت اور جتنی بے چینی میں گزارے تھے، ایسے میں اسے لگنے لگا تھا کہ یہ شخص کبھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ وہ شخص ولی صہیب خان جتنا چالاک اور گھمنڈی انسان تھا، ایسے میں یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ اس سے علیحدگی چاہتی اور وہ اسے چھوڑ بھی دیتا۔ وہ اس سارے مسئلے کو اپنی ناک اور انا کا مسئلہ بنا کر ناک و چنے چبوا سکتا تھا، اور چبوا رہا تھا۔ اس کے منہ سے ڈائیورس کا لفظ سن کر وہ کتنی دیر تو بے یقینی سے ریسیور تھامے ہی رہی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ ٹھیک ہے، کہاں ملنا ہے؟ اسے ایسا لگنے لگا جیسے اس کی مایوسی اور یزمردگی یکلخت ہی کچھ کم ہوئی ہو۔ وہ کیا بات کرنے والا تھا؟ یہ بات کی بات تھی۔ فی الحال تو یہی بہت غنیمت نظر آ رہا تھا کہ وہ اس معاملے پر بات کرنے کے لیے تیار تھا۔ اس کی جانب سے ولی صہیب خان تک خلا کا قانونی مطالبہ کب کا پہنچ چکا تھا، مگر نہ جانے یہ مسئلہ کب تک لٹکا رہنا تھا۔ اسے کورٹ کچہری، وکیل، جرا، الزامات، جوابی الزامات، ہر چیز سے الجھن اور کوفت محسوس ہو رہی تھی۔ لوگوں کو تماشا دکھانے اور جگ ہنسائی کا کوئی فائدہ بھی تھا؟ لوگوں کو گفتگو کے لیے ایک چٹخارے دار موضوع ہاتھ آ جائے، ہمدردی کے بہانے لوگ مزہ لینے آئیں۔ اس کی پہلے ہی سے مشکل زندگی کو مشکل تر بنائے، کورٹ سے باہر دنیا کو تماشا دکھائے بغیر اگر خوش اسلوبی سے یہ معاملہ طے ہو سکتا تھا تو اس سے بڑی خوشی اور اطمینان کی بات اس کے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ اسے یہ بتا کر کہاں ملنا ہے اور کتنے بجے ملنا ہے فون بند کر چکا تھا۔ ریسیور واپس رکھ کر وہ تیزی سے اپنے کمرے میں آئی۔ لباس تبدیل کرتے وہ خود کو آنے والی صورتحال کے لیے تیار کرنے لگی۔ مقررہ ٹائم پر وہ اس ریسٹورنٹ کے باہر اپنی گاڑی پارک کر رہی تھی جہاں اس نے اس سے ملنے کے لیے کہا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ اسے سامنے ہی ایک میز پر بیٹھا نظر آ گیا۔ وہ اگر بالکل ٹھیک ٹائم پر وہاں آئی تھی تو وہ وقت سے پہلے وہاں موجود تھا۔ وہ اس کی میز کے سامنے آ کر رکی اور پھر مکمل خود اعتمادی کے ساتھ کرسی کھینچ کر اس کے عین سامنے بیٹھ گئی۔ اس غیر ملکی ریسٹورنٹ میں کئی نوجوان جوڑے ارد گرد کی میزوں پر بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ نئے سال کا پہلا دن ساتھ بتاتے، مستقبل کے حسین خواب بنتے،
عہد و پیما اور وعدے کرتے، سرگوشیوں میں کچھ دل نشیں باتیں کرتے۔ خود پر طرز کھانا اسے کبھی بھی پسند نہیں آ رہا تھا، مگر پھر بھی اپنے ارد گرد ان محبت بھری سرگوشیوں میں مگن جوڑوں کو دیکھ کر اس کا دل نئے سرے سے آزردہ ہوا۔ ڈیڈی سے اپنی تقدیر سے نئے سرے سے شکوے دل میں پیدا ہوئے۔ جس عمر میں لڑکیاں خواب دیکھنے اور خواب بننے شروع کرتی ہیں، اس عمر میں کسی اور نے نہیں، اس کے اپنے ڈیڈی نے اس مغرور اور متکبر انسان کو اس کے سر پر مسلط کر کے اسے خواب دیکھنے کے حق سے ہی محروم کر دیا تھا۔ اس کی اپنی بھی کوئی پسند، کوئی خواہش، کوئی خواب ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کچھ بھی سوچے بغیر اس شخص کو اپنی بیٹی کی زندگی کا مالک بنا ڈالا تھا۔ یہاں اس میز پر اس سامنے والی کرسی پر معیز بیٹھا ہوتا، کسی فکر اور کسی اندیشے کے بغیر وہ اس سے باتیں کر رہی ہوتی، بے فکری سے ہنس رہی ہوتی، کہکے لگا رہی ہوتی۔ کاش زندگی اتنی ہی آسان ہوتی، کاش زندگی اتنی ہی ہماری خواہشوں کے تابع ہوتی۔ سر جھٹک کر خود کو اس خود ترسی سے باہر نکالتے اس نے سامنے اکڑ کر بیٹھے اس مغرور گھمنڈی شخص کو دیکھا۔ ویٹر ان کی میز کی طرف آیا، اس سے اس کی مرضی پوچھے بغیر اس نے 2 کپ کافی کا آرڈر کر دیا۔ وہ یہاں کچھ کھانے پینے اور دوستانہ گپ شپ کرنے آئی بھی نہیں تھی، وہ یہاں اپنی طلاق کی بات کرنے آئی تھی، اور طلاق کبھی بھی دوستی اور محبت میں نہ تو دی جاتی ہے اور نہ لی جاتی ہے۔ اسی لیے جب کافی ان کے آگے سرو کر دی گئی، وہ تب بھی اسے لا تعلقی بیٹھی رہی۔ آرڈر ہونے اور کافی آ جانے کا وقفہ ان کے بیچ مکمل خاموشی میں گزرا تھا۔ وہ خود سے بات شروع کرنا نہیں چاہتی تھی، اس نے بلایا ہے، وہ کچھ کہنا چاہتا ہے تو پھر وہ جو کہنا چاہتا ہے وہ اسے پہلے بغور سنے اور سمجھے گی، اس کے بعد کچھ بولے گی۔ وہ اس دوران بالکل خاموش اور اس سے بے نیاز و لا تعلق سا رہا تھا۔ کافی سرو ہو جانے کے بعد ہی وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تم ڈائیورس چاہتی ہو؟ یہ سوال یا تصدیق چاہنے والا فکرانہ تھا، یہ گویا کسی بات کا آغاز تھا۔ میں تمہاری یہ خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک ڈرامائی سا وقفہ دے کر وہ اپنی کافی میں شکر ملانے لگا۔ سانس روک کر اس نے حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ اتنی آسانی سے اسے چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا؟ یہ تو جیسے کوئی خیال و خواب کی بات تھی۔ ایسے ظالم اور متکبر لوگ کتنے اناپرست اور خود سر ہوتے ہیں۔ وہ جانتی تھی خود چاہے وہ کسی بھی من پسند لڑکی سے جب دل کرتا شادی کر لیتا، مگر اسے نہ جانے کب تک اپنے نام کے ساتھ لٹکا کر رکھنے والا تھا۔ اتنے بااثر لوگوں سے براہ راست مقابلے کے لیے تجمل ماموں نے بہت اچھے وکیل کا بندوبست کیا تھا۔ وہ خلا کے لیے اس کی طرف سے بہت اچھے اور بہت مضبوط دلائل دے گا، مگر یہاں قانون، گواہ، جج، عدالتیں اور انصاف سب طاقتور ہی کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ جس کے پاس جتنی دولت ہے، جتنی طاقت ہے، جتنی حیثیت ہے، وہی اتنا کامیاب ہے۔ کون جانے ولی سے خلا کی صورت علیحدگی اسے کتنی خواری اٹھانے کے بعد اور خود پر اپنے کردار پر کون کون سی تہمتیں لگوانے کے بعد کب جا کر نصیب ہو۔ لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے، یوں سمجھ لو میں تمہارے ساتھ ایک ڈیل یا ایک ایگریمنٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تم میرے ساتھ یہ ڈیل یا ایگریمنٹ کرنا چاہو تو میں تمہیں ہر طرح یقین دلانے کے لیے تیار ہوں کہ تمہیں تمہاری حسب خواہش آزادی کا پروانہ دے دوں گا، نہیں تو تمہاری مرضی، میں ظاہر ہے تمہیں مجبور تو کروں گا نہیں۔ اگر کوئی دھمکی اس کے لفظوں سے نہیں جھانک رہی تھی تو اس کے نگاہوں سے ضرور چھلک رہی تھی۔ میں کب تک تمہیں لٹکا کر رکھ سکتا ہوں، میں کتنا تمہیں خوار و ذلیل کر سکتا ہوں، یہ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ اس کی نگاہوں کا یہ دھمکاتا تاثر وہ پہچان سکتی تھی۔ طاقت کے زام میں اکڑتے اس خود پسند انسان سے وہ کتنی شدید نفرت کرتی ہے۔ نفرت کی ان گہرائیوں کو وہ کبھی ناپنا چاہتی تو ناپ نہ پاتی۔ کیا ڈیل ہے؟ ڈرے یا گھبرائے بغیر اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ وہ 18 سال کی فارغ بہروز خان نہیں تھی جو اپنے نکاح کے بعد کتنے مہینوں تک گھر سے نکلتے ہر بار یہ سوچ کر ڈر جایا کرتی تھی کہ کہیں بااثر خاندان سے تعلق رکھنے والا شوہر اسے اغوا نہ کروا لے، اسے زبردستی اٹھا کر نہ لے جائے۔ وہ آج ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر تھی۔ اپنے دشمن کی طاقت کا اسے بالکل ٹھیک طرح اندازہ تھا، مگر وہ اس طاقت سے ڈر کر بزدلوں کی طرح تھر تھر کانپ نہیں رہی تھی، نہ اس کے ہاتھ کپ کھپا رہے تھے اور نہ اس کی آواز۔ تمہیں 3 مہینوں تک آغا جان کے پاس ان کے ساتھ رہنا ہوگا۔ آج جنوری کی 1 تاریخ ہے۔ اگر آج تم میرے ساتھ چلو تو آج سے لے کر 31 مارچ تک تمہیں وہاں ان کے ساتھ رہنا ہوگا۔ اگر تم ایسا کرنے پر آمادہ ہو تو 1 اپریل کو جو تم چاہتی ہو وہ تمہیں مل جائے گا۔ بڑا پروفیشنل اور بزنس لائک سٹائل تھا ان جملوں کا، گویا واقعی یہاں ایک کاروباری ڈیل طے پا رہی تھی۔ یہ بات اس کے لیے غیر متوقع تھی۔ ڈیل کے لفظ پر وہ کچھ خاص چونکی نہیں تھی۔ اسے لگا تھا وہ اس سے کہے گا تم جائیداد میں اپنے سارے حق سے دستبردار ہو جاؤ، میں بدلے میں تمہیں طلاق دے دوں گا، ورنہ وہ نہ
حسینائے عالم تھی، نہ دنیا کی آخری لڑکی جس کے عشق میں وہ فنا ہو رہا ہو۔ جتنے عرصے سے طلاق اور خلا کی یہ کھینچا تانی ان دو گھرانوں کے درمیان چل رہی تھی، اگر کوئی غیرت مند مرد ہوتا تو کب کا اس لڑکی کو آزاد کر چکا ہوتا، جو بالکل صاف اور واضح کہہ رہی تھی کہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ فارا اسے ناپسند کرتی ہے، فارا کی ممی اسے ناپسند کرتی ہیں، اس کے باوجود وہ آج تک اس رشتے کو نبھانے کے لیے دل و جان سے آمادہ ہے۔ اس نکاح کو زبردستی قائم رکھنے کی وجہ میں سر فہرست یہی وجہ اس کی سمجھ میں آتی تھی کہ ایک تو وہ اس کے علیحدگی کے مطالبے کو غیرت اور انا کا مسئلہ بنا بیٹھا ہے، اور دوسرا وہ جائیداد کی تقسیم نہیں چاہتا جس جائیداد کا وہ تنہا وارث بنا ہوا تھا۔ فارا سے شادی کی صورت میں وہ سب اس کے پاس رہنی تھی، اور علیحدگی کے نتیجے میں ظاہر ہے وہ فارا کے حصے کا مالک تو نہیں بن سکتا تھا۔ اس کی ممی نے خلا کے ساتھ ساتھ آغا جان کی جائیداد میں فارا کے حصے کا بھی مطالبہ کر رکھا تھا، اور اسے ڈیل لفظ سے یہی شک ہوا تھا کہ وہ اس سے جائیداد سے دستبرداری کا مطالبہ کرے گا، اور یہ سوچتے ہی وہ خود کو ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار بھی کر چکی تھی کہ آغا جان کی جائیداد میں وہ اپنے ہر حق سے دستبردار ہو جائے گی۔ دولت جائیداد اس کا مطلوب و مقصود نہ کبھی تھا اور نہ کبھی ہو سکتا تھا۔ یہ ولی صہیب خان یا روحی بہروز خان کا مقصد حیات تو ہو سکتا تھا، مگر فارا بہروز خان کا ہرگز نہیں۔ ولی کتنا بھی گھٹیا، کمزور اور پست ذہنیت کا انسان تھا، اس سے اسے اتنی تکلیف نہیں پہنچتی تھی جتنی اس اذیت ناک سوچ سے کہ اس کی اپنی ممی بھی دولت اور جائیداد کو اپنا ٹارگٹ اور گول بنا بیٹھی تھیں، چاہے آغا جان کو ہرانے کے لیے، انہیں جھکانے اور شکست دینے کے لیے، مگر وہ جائیداد میں حصے کا مطالبہ کر تو رہی تھیں۔ انا کی ایک عجیب و غریب جنگ تھی ان کے اور آغا جان کے بیچ، جس میں ہر خسارہ اور ہر نقصان اس کے حصے میں آ رہا تھا۔ ممی اور اس میں بنیادی اختلاف اور جھگڑے و کشیدگی کا سبب ان کا یہ مطالبہ ہی تھا۔ اس کے طلاق کے مطالبے کو گھمگیر و پیچیدہ اس دوسرے مطالبے ہی نے کر کے رکھ دیا تھا۔ لیکن اب یہ ولی ڈیل کا نام لینے کے بعد کہہ کچھ ہو ہی رہا تھا، اس کی سوچ کے برعکس اور بہت مختلف۔ وہ اس کے ساتھ کوئی چال چل رہا ہے، دھوکہ دہی اور مکاری پر مبنی ہے، کوئی نیا آئیڈیا اس کے گھٹیا دماغ میں آیا ہے، وہ یہ سوچ رہی تھی، اور وہ بغور اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا جائزہ لیتے اپنی بات کا رد عمل اس کے چہرے پر پڑنے میں محو تھا۔ تم سچ بول رہے ہو، میں کیسے یقین کر لوں؟ میرے 3 مہینے وہاں رہنے سے تمہیں یا آغا جان کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اس ساری بات کا مقصد کیا ہے؟ تم مطلب اور مقصد کو چھوڑ دو، تمہیں وہاں جانا ہے، آغا جان کے ساتھ ایک بہت محبت کرنے والی پوتی بن کر رہنا ہے، اس دوران طلاق اور خلا کا ان کے سامنے نام بھی نہیں لینا۔ اگر تم ایسا کرنے پر راضی ہو تو میں آج سے ٹھیک 3 مہینے بعد تمہاری ہر خواہش پوری کر دوں گا۔ وہ اپنے مخصوص حق مانا اور مغرور انداز میں فوراً بولا، 2 ٹوکن مستحکم لہجے میں، اور اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ 1 اپریل کو میں فول نہیں بنائی جاؤں گی؟ تمہیں کیا میں اتنی احمق نظر آتی ہوں کہ تم زبانی مجھ سے کوئی معاہدہ کرو گے اور میں اس پر احمقوں کی طرح آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتی تمہارے پیچھے چل پڑوں گی؟ اس مغرور انداز پر دل میں شدید نفرت محسوس کرتے وہ طنزیہ اور استہزائیہ انداز میں بولی، اتنی قابل اور عالم فاضل ڈاکٹر کو احمق سمجھنے کی غلطی میں کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ تمہاری قابلیت اور ذہانت کا میں پہلے ہی سے معترف ہوں، تبھی تو جانتا تھا کہ یہ بات ہوگی، اور تبھی یہ ایک قانونی دستاویز تیار کروا کے لایا ہوا ہوں۔ اس کا لب و لہجہ سنجیدہ اور بالکل پروفیشنل تھا۔ بولنے کے دوران وہ میز پر رکھے سیاہ رنگ کے لیدر بریف کیس کو کھسکا کر اپنے سامنے کر کے اس میں سے کچھ نکالنے لگا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس نے بریف کیس میں سے ہلکے پیلے رنگ کا ایک کاغذ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ اسے دیکھ لو، خوب اچھی طرح پڑھ لو، پڑھی لکھی اور خاصی ذہین لڑکی ہو، اتنا تو اسے ایک نظر دیکھ کر ہی جان لو گے کہ یہ میری طرف سے ایک عہد نامہ ہے اور اس کی قانونی حیثیت مسلم ہے۔ اس پر میرے دستخط کے علاوہ 2 معتبر سینئر وکلاء کے دستخط بطور گواہ موجود ہیں۔ کوئی بھی معاہدہ یا پیکٹ برابری کی سطح پر ہوتا ہے، مگر ہمارے اس معاہدے میں اپر ہینڈ میں تمہیں دے رہا ہوں۔ آج سے ٹھیک 3 ماہ بعد 1 اپریل کو فارا بہروز کا ہر مطالبہ اسی کے طے کردہ شرائط پر پورا کرنے کا قانوناً پابند ہوں گا، چاہے وہ مطالبہ طلاق کا ہو، رخصتی سے قبل کے حق مہر کا، جائیداد میں حصے کا، یا ان کے علاوہ کسی اور بھی چیز کا۔ جب ہر مطالبہ کہہ دیا تو وہ ایک سے زیادہ کئی مطالبات بھی ہو سکتے ہیں۔ اول تو اس کی نوبت نہیں آئے گی، لیکن اگر فرض کر لو کہ 3 مہینوں بعد میں تمہارے مطالبات پورے کرنے کے وعدے سے مکر جاؤں، تب تم اس تحریری شہادت کو ایک مضبوط دلیل اور ثبوت کے طور پر پاکستان بھر کی کسی بھی عدالت میں چلی جاؤ، فیصلہ تمہارے ہی حق میں ہوگا،
اور ویسے تم سمجھ سکتی ہو کہ ایسا میں چاہوں گا نہیں کہ اس میں میری سبکی ہے، اس لیے عدالت وغیرہ تک اسے لے جانے کی نوبت آئے گی ہی نہیں۔ میں از خود ہی تمہارے تمام مطالبات پورے کر دوں گا، یہ کاغذ صرف تمہیں یقین دلانے کے لیے ہے۔ اس نے ایک نظر اس کاغذ کو اور پھر ایک نظر سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا۔ اسے جائیداد میں اپنا حصہ یا دوسری کسی بھی چیز کی کوئی ضرورت نہیں، وہ صرف اس سے طلاق چاہتی، اسے کوئی غرض نہیں پڑی تھی جو اس شخص کو یہ وضاحتیں پیش کرتی۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ آغا جان کی جائیداد میں اپنا حصہ چاہتی ہے تو بے شک شوق سے سمجھتا رہے، وہ اکیلے میں ماں سے چاہے اس مسئلے پر جتنا بھی اختلاف کر لے، مگر اس شخص کو تو یہ ہرگز بھی نہیں بتائے گی کہ جائیداد میں حصے کا مطالبہ اس کی ممی کا ہے، اس کا نہیں، اور اس معاملے پر ان دونوں کے تعلقات میں خاصی کشیدگی پیدا ہو گئی ہے۔ وہ اسے دولت جائیداد کا طلبگار سمجھے تو سمجھتا رہے، خود کون سا مختلف ہے اور خود کے کون سی باپ کی دولت ہے جس دولت جائیداد کا قانونی مالک وارث بنا بیٹھا ہے؟ وہ جیسے اس کے دادا کی ہے اسی طرح وہ پارہ بہروز خان کے بھی دادا ہی کی ہے۔ وہ جواب طلب نگاہوں سے دیکھتا اس کے فیصلے کا منتظر تھا۔ یہ اس کا کوئی مکر ہو سکتا ہے، اس سب کے پیچھے اس کی کوئی گھناؤنی سازش، کوئی چال کار فرما ہو سکتی ہے، اس کا دماغ اسے سمجھا رہا تھا۔ وہ اس نکاح سے اتنی تنگ آ چکی تھی، اتنی شدید ذہنی الجھن اور اذیت کا شکار تھی کہ اسے ختم کرنے کے لیے 3 مہینے کیا 6 مہینے بھی آغا جان کے پاس پشاور جا کے رہنے پر آمادہ ہو جاتی، مگر یہ یقین تو ہوتا کہ اس سے سچ بولا جا رہا ہے، اسے کسی نئی سازش یا دھوکے کا شکار نہیں بنایا جا رہا۔ وہ کس سے پوچھے، وہ کس سے مشورہ کرے؟ اس کی زندگی کے فیصلے ہمیشہ دوسرے کرتے تھے، بات اس کی زندگی کی ہو رہی ہوتی اور اس میں اس کے علاوہ باقی ہر کوئی بولا کرتا۔ اپنی زندگی کے متعلق کوئی فیصلہ وہ خود بھی کر سکتی ہے، شاید برسوں سے دوسروں کے فیصلے سنتے سنتے وہ یہ بھول ہی گئی تھی، تبھی تو اس وقت جو فیصلہ کرنے کا مرحلہ پیش آیا تو بری طرح الجھنے لگی۔ کشمکش اور الجھن کا شکار ہوتے اس نے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا جو اس کے جواب کا ہنوز عجلت بھرے انداز میں منتظر تھا۔ فیصلہ کرنے کے لمحے میں ہمیشہ اپنے دل کی آواز سنو۔ اس کے کانوں میں اپنے ڈیڈی کی آواز گونجی، ان کی برسوں پرانی یہ نصیحت جو انہوں نے اسے اسکول اور پڑھائی سے متعلق کسی فوری اور اہم فیصلے کرنے کے وقت کی تھی۔ 13 سال کی عمر میں ان کی یہ نصیحت اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی، مگر وہ اس کے حافظے سے کبھی نکلی بھی نہیں تھی، اور اس وقت نہ جانے کی ان کی یہ نصیحت اسے اچانک یاد آ گئی۔ شاید برسوں بعد یہ کوئی ایسا فیصلہ تھا جو وہ تنہا کرنے جا رہی تھی۔ اسے سمجھانے، مخلصانہ مشورہ دینے والا کوئی دوست، کوئی ہمدرد ان لمحوں میں اسے میسر نہیں تھا، اور شاید یہ فیصلے کے اس مشکل لمحے کی تنہائی ہی کا احساس تھا جو اسے اپنے ڈیڈی کی برسوں پرانی یہ بات یوں ایک دم اور بالکل اچانک یاد دلا گیا۔ اکثر بہت اہم فیصلے ہمیں بہت عجلت میں اور فوراً کرنے پڑ جاتے ہیں۔ جب بھی کوئی اہم فیصلہ درپیش ہو تو ہمارے دل اور دماغ میں جنگ سی چھڑ جاتی ہے، دل کچھ کہتا ہے اور دماغ کچھ اور۔ ایسے میں جو سب سے پہلی سوچ دل میں ابھرے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ دماغ انسان کو اندیشوں میں مبتلا کر کے بزدلانہ فیصلے کروانا چاہتا ہے، جبکہ دل حوصلے اور جرأت کا سبق سکھاتا ہے، جو صحیح ہے وہ کرنے کو کہتا ہے۔ ڈیڈی نے ان جملوں کے ساتھ اور بھی بہت کچھ کہا تھا۔ سمجھ دو کہ ہمارا دل ایک مشین ہے، اگر ہم نے اسے نہ جانے کیا کیا، جو کچھ اسے یاد رہا، کچھ بھول گئی، کچھ سمجھا، کچھ بالکل نہ سمجھ سکی۔ کم از کم 13 سال کی عمر میں تو ان جملوں کا ایک لفظ نہ سمجھ سکی تھی، اور نہ ہی ان کا مقصد اور مطلب اس پر واضح ہوا تھا۔ مگر آج یہاں فیصلے کے اس مشکل لمحے کا تنہا سامنا کرتے ہوئے اسے ڈیڈی کی یہ نصیحت اچانک ہی یاد آئی تھی، اور بے ساختہ ہی وہ اس پر عمل بھی کرنے لگی۔ اس کا دماغ اس مغرور خود پسند شخص پر بھروسہ کرنے سے انکاری ہے، مگر اس کا دل، وہ کیا کہتا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے اپنے دل کی آواز سننے کی کوشش کی، اس سے مشورہ مانگنا چاہا۔ تمہیں وہاں چلے جانا چاہیے، اس کا دل اس سے یہی کہہ رہا تھا۔ دل کی آواز سنتے وہ سوچنے لگی کہ آغا جان کے پاس چلے جانے میں کوئی نقصان تو نہیں، ان سے اس کے تمام شکوے، شکایتیں، ناراضگیاں اور گلے جائز اور ہر اعتبار سے بالکل درست ہیں، پر ہیں تو وہ اس کے سگے دادا۔ ان کے پاس جانے پر آمادگی ظاہر کر دینے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کسی غلط جگہ جانے کے لیے تیار ہو رہی ہے۔ وہ اچھے انسان نہیں، جانتی ہے وہ ظالم، جابر، مطلق العنان اور نہایت متکبر شخص ہیں، یہ بھی اس کے علم میں ہے۔ اس سے جس محبت کا وہ دم بھرتے ہیں وہ خود پرستی و انا پرستی کے سوا کچھ نہیں۔ جو بیٹے کی موت کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کی گھٹیا اور غیر اخلاقی حرکت کر سکتا ہے، وہ بہو کو نیچا دکھانے اور ذلیل و بے عزت کرنے کے لیے پوتی سے محبت اور چاہت کے ہتھیار استعمال کر کے اسے ماں کے خلاف اکسانے کی حرکت کیوں نہیں کر سکتا؟ چلو مان لیا،
آغا جان یہ موجودہ ڈرامہ، یہ سب معاہدہ و عائدہ کا کھیل محض ممی کو نیچا دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، یا ان کا دست راست ولی ان سے ایسا کروا رہا ہے؟ تم طلاق اور خلا کا شور مچا رہی ہو، اور میری پوتی تو مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے کہ بخوشی میرے پاس میرے گھر آ کر رہی ہے۔ ان کی انا ممی کے مقابل یہ سب کچھ کہہ کر بہت خوش ہوگی، اور پھر بہت فیاضی دکھاتے وہ پوتی ہی کی محبت میں اس کی خواہش کا احترام کرتے، اعلیٰ ظرفی اور محبت کا ثبوت فراہم کرتے اپنے پوتے سے ان کی جان بخشی کروا کر اپنی انا کو مزید اونچائی پر پہنچا دیں گے۔ لیکن اس سارے ڈرامے سے یہ تو بہرحال ہوگا کہ ولی صہیب خان سے اس کی جان بخشی واقعی ہو جائے گی۔ ولی اس کے پاس آغا جان کی اجازت سے یہ پلان لے کر آیا ہے، یا اس کے اپنے سازشی ذہن کی کرشمہ ساز سوچ ہے؟ وہ نہیں جانتی تھی، لیکن یہ ضرور جانتی تھی کہ ممی اور آغا جان کے بیچ جو یہ عجیب و غریب اور تکلیف دہ انا کی جنگ 6 برسوں سے چھڑی ہے، اور جس میں وہ دونوں ہی اسے اپنے ہتھیار کے طور پر استعمال کریں، وہ اسے بری طرح عاجز ہے، تنگ آ چکی ہے، تھک چکی ہے۔ اور ان 6 سالوں میں سے جو پچھلے 6-7 مہینے گزرے ہیں، وہ تو اذیت اور تکلیف میں گزشتہ ہر اذیت سے بڑھ کر ثابت ہوئے ہیں۔ 6-7 مہینوں سے جو اذیت وہ سہ رہی ہے، جس کرب سے وہ گزر رہی ہے، وہ ناقابل بیان حد تک تکلیف دہ، سخت اور کڑی ہے۔ اس کا اٹھنا، سونا، جاگنا، کھانا پینا، سکون، چین، آرام، سب کچھ تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ ممی تو محض 15 روز پہلے اسے چھوڑ کر گئی ہیں، مگر ان کے جانے سے قبل بھی اس کی زندگی اسی بے سکونی اور بے اطمینانی میں گزر رہی تھی۔ وہ رات سوتی تو اول تو نیند ہی نہیں آتی، اور اگر آ جائے تو کئی اذیت بھرے احساس ساتھ لیے اس کی آنکھیں بند ہوتی۔ صبح جاگتی تو نئے دن کی خوشگواری نہیں بلکہ مستقبل کے اندیشے اور تفکرات اسے اپنی لپیٹ میں لے لیتے۔ 6 سال پہلے اس کی زندگی کا فیصلہ کچھ لوگوں نے اس سے اس کی مرضی پوچھنے کی زحمت کیے بغیر کر دیا تھا، اور آج بھی اس کی زندگی کا فیصلہ کچھ دوسرے لوگ ہی اپنی اپنی اناؤں کو سر بلند رکھنے کی کوشش کے ساتھ کر رہے تھے۔ اس کی زندگی کا ہر فیصلہ دوسروں کے ہاتھوں میں کیوں ہے؟ اسے ولی صہیب خان سے آزادی چاہیے، کسی بھی قیمت پر، چاہے ممی کی انا سرخرو ہو یا آغا جان کی، اسے مطلق پرواہ نہیں۔ جب وہ دونوں اپنے اپنے مفادات کے لیے اسے بے جان شے کی طرح استعمال کر سکتے ہیں، تو وہ کیوں کسی کی پرواہ کرے؟ دماغ کی تمام تعویلوں، اندیشوں، تفکرات، تحفظات اور ڈراموں کو اس نے آنن فانن مسترد کر کے اپنے سامنے رکھا۔ وہ کاغذ اٹھا لیا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، وہ فیصلہ کر چکی تھی، اور اب اسے مڑ کر پیچھے دیکھنا نہ کچھ سوچنا تھا۔ ولی چہرے پر کوئی تاثر لائے بغیر فوراً ہی ویٹر کو بل لانے کا اشارہ کرتا کرسی پر سے اٹھ گیا۔ کپ میں اس نے شکر ملائی ضرور تھی، پر کافی کا ایک گھونٹ بھی نہیں لیا تھا۔ تمہیں ابھی میرے ساتھ چلنا ہوگا، تم گھر پر سے اپنا جو سامان لینا چاہتی ہو 1 گھنٹے کے اندر لے لو۔ اسی بے تاثر سے سنجیدہ انداز میں اس نے اسے معاہدے کی اہم ترین شق سے آگاہ کیا۔ اس کے چہرے پر سے کوئی بھی تاثر پڑنا ناممکن تھا۔ وہ فارغ کی آمادگی پر خوش ہے، اپنی چالاکی پر نازا و مغرور ہے۔ اس کے چہرے سے اس کی کوئی بھی اندرونی کیفیت بالکل ظاہر نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر واپس گھر آ گئی، اور وہ اس کے پیچھے اپنی گاڑی میں، جسے ایک درمیانی عمر کا آدمی ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ باہر گاڑی میں بیٹھ کر اس کا انتظار کر رہا تھا، اور وہ اندر تیز رفتاری سے اپنا ضروری سامان بیگوں اور سوٹ کیس میں ٹھوس رہی تھی۔ اس کام کے دوران مسلسل اس کے ذہن میں جو ٹینشن سوار تھی، وہ ممی کو فون کرنے کی تھی۔ 15 دن پہلے جب وہ گئی تھی، اس سے شدید ناراض ہو کر تھی، تو وہ وہاں پہنچ کر یا بعد میں بھی اسے فون کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ رہ گئی فارا خود تو اس سے پہلے یقین تو آ جاتا کہ اس کی ماں اسے بالکل بے سہارا اور تنہا چھوڑ کر چلی گئی ہے، تب وہ انہیں فون کرنے اور ان کی خیر و عافیت دریافت کرنے کا سوچتی بھی۔ ہاں، ان کے ٹورنٹو پہنچنے کے بعد اس کی خالہ کا فوراً ہی فون ضرور آیا تھا، اسے ممی کی بخیریت آمد کی اطلاع دینے نہیں، بلکہ ماں کی نافرمانی اور اس کا دل دکھانے پر خوب سخت سست سنانے۔ وہ انہیں بڑا جان کر چپ چاپ ان کی ساری پھٹکار خاموشی سے سن لیتی، اگر وہ اس ساری گفتگو میں اس کے ڈیڈی کا ذکر نہ لاتی۔ صحیح کہتے ہیں لوگ، جس شخص سے کوئی خوشی، کوئی فیض نہ پہنچا ہو، تو اس کی اولاد سے کسی فیض، کسی بھلائی کی توقع کوئی کیسے رکھے؟ جب تمہارے باپ نے میری بہن کو کوئی سکھ اور خوشی نہ دی، تو تم بھی تو اسی کی اولاد ہو۔ تب وہ خاموش نہیں رہ پائی تھی۔ کوئی اس کے منہ پر اس کے ماں باپ کو کچھ کہے اور وہ خاموشی سے سن لے؟ وہ ایسی بیٹی نہیں تھی، یہ ممی کی دی ہوئی شے تھی کہ خالہ، ماموں، ممانی جس کا جو جی چاہے اس کے ڈیڈی کو کہہ دے، مگر وہ ممی ہوں گی جو شوہر کے متعلق کوئی بھی بات اطمینان سے سن لیا کرتی ہوں گی۔ فارا کو اپنے ڈیڈی سے چاہے بہت سی شکایتیں ہوں، مگر وہ کسی دوسرے کو یہ اجازت نہیں دے سکتی تھی کہ وہ اس کے مرحوم باپ کی توہین کرے۔
اس نے بھی جواب میں خالہ کو اس بات کا خاصا سخت جواب دے کر ریسیور بہت زور سے کریڈل پر پٹک دیا۔ اس روز کے بعد اس کا ٹورنٹو کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا اور اب اس وقت اسے وہاں فون کرنا تھا۔ اس نے اپنے موبائل سے ممی کا نمبر ملایا۔ وہ خالہ یا کسی کزن سے نہیں، ممی سے بات کرنا چاہتی تھی۔ وہ کہاں جا رہی ہے یہ وہ انہیں خود بتانا چاہتی تھی، مگر ممی نے اس کا نمبر دے کر خود کال ریسیو نہیں کی تھی۔ ان کی بجائے کال نورین خالہ ہی نے ریسیو کی۔ وہ سو رہی ہے۔ یقیناً وہ اس کی آواز سننے کی بھی روادار نہیں تھی، مگر خالہ کو شاید یہ بات اسے بتاتے آج کچھ رواداری آڑے آ ہی گئی۔ تبھی مصلحت آمیز جھوٹ سے کام لیا گیا۔ آپ انہیں یہ بتا دیجیے گا کہ فارا اپنے دادا کے پاس پشاور جا رہی ہے اور اب 2-3 مہینے وہیں رہے گی۔ وہ اگر اس دوران مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں تو وہیں کریں۔ ماں کے اس رویے پر اس کی آنکھیں یکدم ہی بھر آئی تھیں اور لہجہ بھی بھرانے لگا۔ اس نے خود کو بھری دنیا میں بالکل تنہا، بالکل اکیلا محسوس کیا تھا۔ تبھی یہ مختصر سا جملہ بول کر اس نے ان کا جواب سنے بغیر فوراً خدا حافظ کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا۔ اس کی ماں کو اپنی اکلوتی اولاد سے بڑھ کر اپنی انا کیوں عزیز ہے؟ وہ اسے سمجھتی کیوں نہیں؟ اس کی ماں ایسی کیوں ہے؟ ساری دنیا میں واحد رشتہ ایک ماں، اور وہ اتنی بدظن، اتنی دور، اس قدر بدگمان، اس درجہ اجنبی۔ اس کی ماں ایسی نہیں تھی، وہ ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی۔ اسے ایسا کس نے بنایا؟ وہ انسان جس کے پاس وہ آج جا رہی ہے۔ چند منٹ لگے تھے اسے اذیت و تکلیف دیتے ہوئے ہر احساس سے باہر نکلنے میں۔ بے دردی سے آنکھیں رگڑ کر صاف کرتی وہ بہت تیز رفتاری سے سارا گھر جلدی جلدی لاک کرنے لگی۔ ایک اداسی بھری نگاہ اپنے گھر کے خالی در و دیوار پر ڈالتی وہ گیٹ سے باہر نکلی۔ گیٹ کو تالا لگایا اور پھر پاس زمین پر رکھے سوٹ کیس اور دونوں بیگز اٹھا کر مستحکم اور فیصلہ کن انداز میں اعتماد کے ساتھ چلتی اس گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی جس میں ولی صہیب خان سکون سے بیٹھ کر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ آج زندگی میں تیسری بار اس عالی شان گھر میں آئی تھی۔ پہلی بار وہ دل میں خوف و ہراس لیے یہاں آئی تھی اور دوسری بار غموں کا کبھی نہ ختم ہونے والا احساس لیے، درد، غم اور آنسو لیے۔ ڈیڈی کی میت کو ساتھ لیے اسے اپنا دوسری بار کا یہاں آنا یکبارگی یاد آنے لگا۔ اسے ڈیڈی یاد آنے لگے۔ آج ڈیڈی کیوں نہیں؟ وہ ہوتے تو وہ یوں تنہا تو نہ ہوتی، پھر ممی بھی اب جیسی نہ ہوتی، اور پھر اس کی زندگی بھی مختلف ہوتی۔ یا اس کی آنکھیں رونا بھول گئی تھیں، یا ایک ہی دن میں آج دوسری بار اس کی آنکھوں کی سطح گیلی ہونے لگی۔ خود کو سرزنش کرتے اس نے فوراً ہی اپنی کمزوری پر قابو پایا۔ اجنبیوں کے سامنے رونا، آنسو بہانا، اپنی کمزوری دکھانا، یہ اس کی سرشت میں نہیں تھا، اور اس وقت وہ ایک اجنبی ہی کے ساتھ تھی۔ 2 سگے بھائیوں کی اولادیں ہونے کا جو رشتہ اس کے ساتھ ہے اسے وہ اہم سمجھتی نہیں، اور دوسرا جو نام نہاد کا کاغذی رشتہ ہے اسے وہ مانتی نہیں۔ اور جب وہ کسی بھی رشتے کو نہ اہم سمجھتی ہے نہ سرے سے مانتی ہے تو برابر کھڑا یہ شخص اجنبی ہوا نا۔ جس طرح ان دونوں نے سارا سفر خاموشی سے طے کیا تھا، اسی طرح وہ دونوں طویل روش بھی خاموشی سے عبور کرتے گھر کے مرکزی دروازے سے اندر داخل ہو گئے۔ یہ گھر کتنا بڑا، کتنا عالی شان اور محل نما ہے۔ وہ یہاں پہلی بار نہیں آئی تھی جو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر تعجب سے بلند چھتوں، بیش قیمت لکڑی کے منقش دروازوں، کھڑکیوں، قیمتی فانوسوں، فرنیچر، قالین اور دیگر نایاب اشیاء کو دیکھتی۔ وہ ان سب چیزوں پر بے نیازی سے بھری اچٹتی نگاہ تک ڈالے بغیر سر اٹھا کر بالکل سیدھ میں دیکھتی اس طرف چلتی رہی جہاں وہ جا رہا تھا۔ ولی نے ایک کمرے کے آگے رک کر اس کا دروازہ آہستہ سے کھولا۔ اسے آنے کا اشارہ کرتے وہ اندر داخل ہوا۔ وہ اس سے ایک قدم کا فاصلہ رکھتی اس کمرے میں داخل ہوئی۔ 6 سالوں میں یہ کمرہ، اس کا منظر کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا۔ سامنے وہ عالی شان بیڈ اسی طرح رکھا تھا اور اس پر وہ پرمغرور شخصیت اسی طرح لیٹی تھی۔ 6 برس قبل بھی وہ یہاں اس بیڈ پر اسی طرح لیٹے تھے، بس فرق صرف اتنا تھا کہ تب ان کے پیروں کے قریب پیر دباتے اس کے ڈیڈی بیٹھے ہوئے تھے، اپنی بیٹی اور بیوی سے بالکل لاتعلق، صرف آغا جان کے بیٹے بنے ہوئے۔ اور پھر یہیں اس کمرے میں اس بستر پر لیٹی اس شخصیت ہی نے ایک جابرانہ اور حاکمانہ فیصلہ فارا بہروز خان کی زندگی کا کیا تھا۔ اسے اس کے ڈیڈی سے منوایا تھا اور ڈیڈی کے ذریعے وہ فیصلہ اس پر مسلط کروایا تھا۔ وہ کچھ بھی نہیں بھولی تھی، وہ واقعی کچھ بھی نہیں بھولی تھی۔ ڈیڈی کی اجنبیت، ان کی دوری، ممی کا غم و غصہ اور اپنی سراسیمگی، خوف، بے اختیاری و بے بسی، اسے سب کچھ یاد تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹے تھے اور ان کے بیڈ کے بالکل پاس ہی کرسی ڈالے زرمینہ صہیب خان بیٹھی تھیں۔ دروازہ بے آواز کھولا گیا، مگر پھر بھی اس نے نہ جانے کس احساس کے تحت گردن گھما کر دیکھا۔ اس کی نظریں بھائی پر شاید پل بھر کو ٹھہری تھیں، اس کے بعد وہ اس کے چہرے پر آ کر ٹھہر گئیں۔ اسے دیکھ کر ان نگاہوں میں حیرت تو ابھری تھی مگر تنفر بھری۔
نہ وہ اپنی جگہ سے اٹھی نہ ہی کچھ کہا، وہ بس نفرت بھری نگاہوں سے فارا کو دیکھتی رہی۔ وہ ولی کے ساتھ چلتی بیڈ کے قریب آ گئی۔ ولی نے آغا جان کو بغور دیکھتے زرمینہ سے اشارے میں پوچھا کہ آیا وہ سو رہے ہیں یا یوں ہی آنکھیں بند کر رکھی ہیں؟ اس کے جواب سے قبل ہی انہوں نے آنکھیں کھول دیں۔ شاید ان کی حسیات بہت تیز تھیں، تبھی بغیر کسی آواز کے بھی انہیں کسی اور کی موجودگی کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ ولی کے ساتھ ہی کھڑی ہوئی تھی اور انہوں نے اسے فوراً ہی دیکھ لیا۔ فارا آئی ہے۔ ولی، یہ تمہارے ساتھ فارا ہی ہے نا یا میں؟ ان کے لبوں سے بڑی نحیف اور کانپتی ہوئی آواز نکلی۔ ان کی آنکھیں حیرت، بے یقینی اور خوشی کا تاثر ایک ساتھ ظاہر کر رہی تھی۔ اسے حیرت اور بے یقینی سے دیکھتے وہ اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگے۔ ولی نے جلدی سے آگے بڑھ کر بیٹھنے میں انہیں مدد دی، ان کی کمر کے پیچھے تکیے اور کشن ٹیک کے لیے رکھ دیے۔ تم کیسے آئی بیٹا؟ کس کے ساتھ آئی؟ کیا روحی بھی آئی ہے؟ فارا بہت گہری نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ان کی حیرت کتنی سچی ہے وہ اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ یعنی اسے یہاں بلا کر ممی کو شکست دینے کا یہ منفرد آئیڈیا آغا جان کا نہیں، ولی کا اپنا ایجاد کردہ تھا، اور وہ اس سے بالکل بھی آگاہ نہیں تھے۔ دادا کی جائیداد کے ولی وارث اور سیاہ و سفید کے مالک نے غالباً انہیں جیت کی خوشی فراہم کرنے کو یہ سارا پروگرام منصوبہ طے کیا تھا۔ یہ بھانپ لینے کے بعد کہ چاہے وہ کتنا بھی عرصہ اسے اپنے نام کے ساتھ لٹکا کر رکھ لے، اسے اپنے ساتھ رہنے پر تو کبھی آمادہ نہیں کر پائے گا، تو کیوں نہ اس سارے معاملے کو کچھ اس انداز سے انجام تک پہنچایا جائے جس میں آغا جان کی اخلاقی فتح اور اس کی ممی کی شکست کا تاثر بھرپور انداز میں اجاگر ہو کر سامنے آئے۔ اسے چہرے پر لینے کا کوئی بہت زیادہ دعویٰ تو نہیں تھا، لیکن یہاں قدم رکھتے ہی زرمینہ اور آغا جان کے بے تحاشا حیرت لیے چہروں نے اسے یہ اچھی طرح بتا دیا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی اس کی آمد سے آگاہ و واقف نہیں تھا۔ آغا جان اس کی سوچ اور اس کی نگاہوں سے انجانوں سے اپنے پاس بلا رہے تھے۔ وہاں کیوں کھڑی ہو میری جان؟ ادھر آؤ، میرے قریب آؤ، میں یقین تو کر لوں میری فارا میرے پاس آئی ہے۔ ان کے جھریوں زدہ چہرے پر بڑی والہانہ خوشی چھلک رہی تھی، یوں جیسے ان کا بس نہیں چل رہا ہو خود اٹھ کر دوڑتے ہوئے اس کے پاس آ جائیں اور اسے اپنے گلے سے لگا لیں۔ پوتی کو اپنے پاس دے کر بکھرتی یہ بے تحاشا خوشی اپنی جیت کی تھی یا بہو کو شکست دے دینے کی یا ان دونوں کی؟ وہ فیصلہ نہیں کر پائی۔ ایک پل کچھ سوچا، پھر وہ ان کے قریب آ گئی۔ زرمینہ اس دوران کمرے سے نکل کر جا چکی تھی اور اب اس کی کرسی خالی تھی۔ وہ وہاں بیٹھنے لگی، تب وہ بے ساختہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولے، یہاں میرے پاس بیٹھو، میں اپنی بیٹی کو جی بھر کر دیکھنا اور پیار کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ہچکچاتے ہوئے انداز میں ان کے بیڈ پر ان کے قریب بیٹھ گئی۔ وہ اپنے جھریوں زدہ کانپتے ہاتھوں میں اس کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اور یکٹک اسے دیکھے جا رہے تھے۔ یہ ولی لایا ہے نا تمہیں؟ بڑا بدتمیز ہے یہ لڑکا، مجھے بتا کر بھی نہیں گیا کہ میں فارا کو لینے جا رہا ہوں۔ تم آرام سے بیٹھو، سفر میں تھک گئی ہوگی۔ وہ اس سے محبت کرتے ہیں، وہ جانتی تھی۔ ہاں، ان کی محبت کا اپنا ایک الگ انداز تھا۔ وہ جن سے محبت کیا کرتے تھے ان کی زندگی بھی خود جینے کی کوشش کرتے، انہیں ان کی زندگی کا ایک پل، ایک گھڑی اور ایک ساتھ بھی اپنی خوشی اور اپنی مرضی سے جینے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ جس سے محمد بختیار خان محبت کا دعویٰ کرتے تھے، ان کی آتی جاتی سانسیں بھی ان کی مرضی کے تابع ہوا کرتیں۔ اگر دوسروں پر اپنے من چاہے فیصلے مسلط کرنے کا نام محبت ہے تو اس سے محبت کرتے تھے۔ اگر بے تحاشا پیسہ اور دولت لٹانے کا نام محبت ہے تو وہ اس سے محبت کرتے تھے، اور اگر دوسروں کی پوری زندگی خود جی لینے کا نام محبت ہے تو وہ اس سے محبت کرتے تھے۔ وہ خاموش بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی بے ہم خاموشی ماحول کو بہت آکورڈ بنا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ جب یہاں آ گئی ہے تو اب اسے کچھ بولنا بھی ہے۔ ان گزرے 6 سالوں میں ہر 2-3 مہینے بعد جب بھی وہ اسے ایک مختصر سی فون کال کرتے تھے، تب وہ ان سے بادب لہجے میں پرتکلف اور رسمی سی باتیں کر لیا کرتی۔ باتیں کیا کرتی تھی؟ جو وہ پوچھتے تھے اس کا جواب دے دیا کرتی۔ جتنی شدید نوعیت کا جنگ و جدل سے بھرپور ماحول ان دو گھرانوں کے بیچ بالکل اعلانیہ اور کھلم کھلا پچھلے 6-7 ماہ سے چل رہا تھا، اس میں اس کی آمد کوئی عام سی اور روٹین کی بات نہیں تھی۔ اس کی ممی کو یہاں کیوں کر آنے کی اجازت دے دی؟ جیسا بنیادی اور اہم ترین سوال بھی نہیں۔ وہ جیسے اسے دیکھ کر ہی بہت خوش ہو گئے تھے۔ ان کے جملے یہ ظاہر کر رہے تھے جیسے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ان کی بیماری کا سن کر بھاگی بھاگی ولی کے ساتھ آ گئی ہے۔ وہ بیمار ہیں، یہ ان کا کمزور و نحیف وجود بستر پر دراز دیکھ کر ہی اس کی سمجھ میں آ گیا تھا، لیکن یہ کوئی حیرت کی بات نہیں تھی۔ وہ 6 سال پہلے اسی گھر کے اسی کمرے میں جب زندگی میں پہلی بار ان سے ملی تھی، وہ تب بھی بیمار ہی تھے، وہ تب بھی یوں ہی بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ اس نے ان سے ان کی طبیعت کی خرابی کا سرسری تذکرہ گزرے برسوں میں کئی بار سنا تھا۔ ولی انہیں ٹیک دلوا کر بٹھانے کے بعد سامنے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔
وہ بالکل خاموش تھا اور اس کا چہرہ اور نگاہیں جو سفر کے دوران تمام وقت بالکل بے تاثر رہتے، اب آغا جان کی سمت مرکوز اتنے بے تاثر نہیں رہے تھے۔ اسے یکسر فراموش کیے وہ یکٹک آغا جان کو دیکھ رہا تھا۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اسے بولنے کے لیے یہی مناسب لگا کہ ان کی طبیعت پوچھ لے۔ طبیعت ٹھیک ہے بیٹا، اس عمر میں چھوٹی موٹی تکلیفیں تو چلتی ہی رہتی ہیں۔ ہمارے سامنے کے بچے طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، تو ہماری تو اب عمر ہے، کبھی آنکھ دکھ رہی ہے تو کبھی داڑھ ہل رہی ہے، کبھی گھٹنے جواب دے جاتے ہیں تو کبھی دل، گردے، جگر شرارتوں پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ بڑھاپا نام ہی بیماریوں کا ہے۔ اس کے چہرے کو محبت سے تکتے ہوئے انہوں نے خوش دلی سے جواب دیا۔ اس کی نظریں ان کی بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھی فریم شدہ تصویر پر جم گئی تھی۔ 6 سال قبل پہلی بار جب وہ اس کمرے میں آئی تھی تب یہ تصویر یہاں موجود نہیں تھی، اس لیے کہ تصویر کھینچی ہی اسی دن گئی تھی۔ خوفزدہ و ہراساں نظریں جھکا کر زبردستی کی دلہن بنا کر بٹھائی کہ وہ خود اس کے برابر میں جینز ٹی شرٹ میں ملبوس اس کا زبردستی کا دولہا، دولہا کے برابر دلہا کے کندھے کے گرد محبت سے بازو پھیلائے، اداسی بھری مسکان چہرے پر سجائے اس کے ڈیڈی، اور دلہن کے برابر میں بیمار، کمزور اور لاغر سے آغا جان کے برابر سنگل صوفے پر بہت ناراض، بہت خفا، بہت غصے میں اس کی ممی، اور ڈیڈی کے برابر کے سنگل صوفے پر آنکھوں میں ڈھیر سارے آنسو لیے زرمینہ۔ اس تصویر کے ساتھ ایسی کوئی بھی تو خوشگوار یاد نہیں جڑی تھی جسے یاد کر کے وہ خوش ہو پاتی۔ وہاں کچھ اور تصاویر بھی تھیں، 2 ایک دیوار پر آویزاں اور 2 ایک یہاں وہاں مختلف جگہوں پر سجی۔ آغا جان کی، اس کی دادی، اس کے ڈیڈی اور اس کے چچا سہیب خان کے ساتھ ان کی جوانی کے دنوں کی تصویر۔ آغا جان اور اس کی دادی بہت ینگ اور ڈیڈی اور سہیب خان چھوٹے چھوٹے بچے۔ اس کے ڈیڈی کے کنونشن کے دن کی سیاہ روب اور ڈگری ہاتھ میں لیے تصویر، اور سہیب خان کی کالج یا یونیورسٹی میں کوئی میڈل وصول کرتے وقت کی تصویر۔ وہاں ولی اور زرمینہ کی ان کے والدین کے ساتھ بچپن کی ایک تصویر رکھی نظر آ رہی تھی۔ تصاویر سے نگاہیں ہٹا کر وہ دوبارہ ان کی طرف متوجہ ہوگی جو اسے پیر اوپر کر کے آرام سے بیٹھنے کو کہہ رہے تھے۔ وہ کمبل پیروں پر ڈال کے، اسے سردی تو نہیں لگ رہی؟ وہ لاہور سے بذریعہ ہوائی جہاز پشاور آئی تھی، تب بھی انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کہیں سفر سے تھک نہ گئی ہو، یوں جیسے اس نے لاہور سے پشاور تک کا راستہ پیدل طے کیا ہو۔ کسی جسمانی تھکن کا تو خیر، اسے کیا شکار ہونا تھا؟ ہاں، اعصابی، نفسیاتی اور ذہنی طور پر وہ کافی تھکی ہوئی تھی اور دباؤ میں بھی تھی۔ جس جگہ وہ آ گئی تھی وہاں آنا کوئی عام بات نہیں تھی۔ لاکھ وہ خود پر اعتماد اور بہادر ظاہر کر رہی تھی، مگر اندر سے کچھ نروس تو تھی۔ تم آ کر فریش بھی ہوئی یا یہ ولی تمہیں اٹھا کر سیدھا میرے پاس لے آیا؟ یہ زرمینہ کہاں ہے؟ کھانے کا ٹائم ہو رہا ہے، اس سے کہو سدو سے کھانا لگوائے۔ وہ خاصے خوش اور پرجوش سے نظر آ رہے تھے، یوں جیسے کوئی بہت خاص الخاص اور غیر معمولی اہمیت کا حامل مہمان ان کے گھر آ گیا تھا، اور ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کی کس طرح خاطر مدارت کریں۔ کھانا لگواؤ بیٹا، اور سدو سے پوچھا کچھ ڈھنگ کی چیز اس نے پکائی بھی ہے کہ نہیں؟ میری بیٹی آئی ہے، اس کے شایان شان نہایت شاندار ڈنر ہونا چاہیے۔ ولی زرمینہ کو بلا کر لے آیا تھا اور یہ تمام کلام اسی سے ہو رہا تھا۔ آپ ڈائننگ روم تک جانے میں تھک جائیں گے آغا جان، میں کھانا یہیں لگوا دوں؟ زرمینہ بیٹی اور شایان شان ڈنر دونوں کے ذکر کو مکمل نظر انداز کرتی صرف کھانا لگوانے کی بات کے جواب میں بولی۔ پارا آغا جان کے بالکل برابر میں بیٹھی تھی، مگر وہ یوں بات کر رہی تھی جیسے وہاں آغا جان کے علاوہ اگر کوئی ہے تو اسے نظر نہیں آ رہا۔ لگوا لو، لیکن پھر سب کا یہیں لگواؤ۔ میں آج اپنے بچوں کے ساتھ کھانا کھانا چاہتا ہوں۔ میرے تینوں پوتی پوتا میرے دائیں بائیں موجود ہو، ہم سب ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں، ایک پرفیکٹ فیملی ڈنر۔ تھوڑی دیر میں ان کے کمرے میں صوفے کے سامنے رکھی لکڑی کی خوبصورت میز پر تمام کھانا چن دیا گیا تھا۔ وہ بیڈ سے ولی کی مدد کے سہارے اٹھے اور انہیں صوفے تک بھی کندھے کے گرد ہاتھ رکھ کر آہستہ آہستہ چلاتا وہی لایا۔ آج تو وہ سہارے سے چل رہے تھے، اس نے جب زندگی میں پہلی بار انہیں دیکھا تب وہ ویل چیئر پر بٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے جاتے تھے۔ بیٹھنے کے بعد انہوں نے پارا کو ہاتھ پکڑ کر اپنے برابر صوفے پر بٹھا لیا۔ وہ دونوں شریر کہاں ہیں؟ آغا جان ابھی زرمینہ سے پوچھ ہی رہے تھے کہ ولی جو چند سیکنڈ قبل ہی کمرے سے باہر گیا تھا واپس آ گیا، اپنی گود میں دائیں بائیں 2 خوبصورت بچوں کو اٹھائے ہوئے، انہیں گدگدا کر ہنساتا اور کچھ بولتے ہوئے۔ زرمینہ کے غصے سے بھرے خوب پھولے ہوئے منہ پر اس منظر کو دیکھ کر لہجہ بھر کو مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی۔ زیادہ حیران ہونے یا سوچ وچار کی ضرورت نہیں تھی، یہ یقیناً زرمینہ کے بچے تھے۔ تقریباً 5 سال قبل اس کی شادی کا بلاوا جو آغا جان نے فون پر دیا تھا اور ولی کے ہاتھ شادی کا کارڈ
وہاں لاہور سے پشاور ریٹرن ہوائی ٹکٹ کے بھجوایا تھا، اسے اچھی طرح یاد تھا۔ زرمینہ کی شادی ہے، میں ولی کے ہاتھ کارڈ اور تمہارا اور روحی کا جہاز کا ٹکٹ بھجوا رہا ہوں، تم لوگ آؤ گے تو مجھے اور زرمینہ کو بہت خوشی ہوگی۔ شادی میں تو خیر ان لوگوں کا کیا جانا تھا، لیکن وہ بلاوا اسے یاد تھا اور تب کا اپنا افسوس بھی۔ ولی سے 4 سال چھوٹی اور اپنی ہی ہم عمر لڑکی، چاہے اس کا سے کوئی تعلق تھا یا نہیں، لیکن اتنی کم سنی کی اس کی شادی پر اسے بہت افسوس ضرور ہوا تھا۔ پتہ نہیں بیچاری کو کچھ پڑھنے لکھنے بھی دیا تھا آغا جان نے کہ نہیں۔ تب غالباً فارا کے میڈیکل کے پہلے سال کا اختتام چل رہا تھا، اور اتنا تو طے تھا کہ اگر اسے بھولے بھٹکے اسکول کالج کی شکل دیکھنے کی آغا جان نے اجازت دے دی تھی، تب بھی وہ اس وقت تک گریجویٹ تو ہرگز نہیں ہوئی ہوگی۔ اس خاندان میں عورتوں کو دبا کر اور محکوم بنا کر رکھنے کی روایت تھی۔ یہاں مردوں کو حاکمیت حاصل تھی، فیصلے وہ کریں گے، اور عورتیں بیوی، بیٹی، بہن، بہو اور پوتی وغیرہ وغیرہ کی مختلف حیثیتوں میں سر جھکا کر بغیر اف کیے انہیں قبول کریں گی۔ اس خاندان میں بچپن کی منگنیوں اور نکاحوں اور شادیوں کا بھی بہت رواج تھا۔ اس کے ڈیڈی کی بھی ایسی ہی بچپن میں منگنی کی گئی تھی، جسے توڑنا بعد میں ان کا جرم بنا تھا۔ زرمینہ کی شادی کی اطلاع دیتے ہوئے آغا جان نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس کی منگنی کچھ سال قبل اس کے والدین کی زندگی ہی میں ہو چکی تھی۔ 18 سال کی لڑکی کی اگر چند برس قبل بھی منگنی ہوئی ہوگی تو بھلا اس وقت کیا عمر رہی ہوگی اس کی، اور خود اس کا نکاح 17-18 سال کی عمر منگنیوں، نکاحوں اور شادیوں کی کوئی مناسب عمر تو نہیں ہوتی۔ ولی ان دونوں بچوں کو گود میں لیا آغا جان کے برابر صوفے پر بیٹھ گیا۔ ان دونوں بچوں کی عمروں کا زیادہ درست اندازہ وہ لگا نہیں سکی۔ دیکھنے میں لڑکی ذرا زیادہ صحت مند اور بڑی نظر آ رہی تھی، شاید 3.5-4 سال کی، اور لڑکا نسبتاً کچھ کمزور، دبلا اور چھوٹا لگ رہا تھا۔ زرمینہ ابھی تک بیٹھی نہیں تھی۔ ولی صوفے کے کونے پر بیٹھا تھا، اس کے برابر آغا جان تھے اور ان کے برابر فارا۔ صوفے پر جو واحد جگہ بچی تھی وہ فارا کے برابر تھی، اور وہ لڑکی اس سے اتنا بغض و عناد تو رکھتی ہی تھی کہ اس کے برابر میں نہ بیٹھ سکے۔ وہ مڑ کر بیڈ کے پاس سے اپنے لیے کرسی اٹھا لائی اور اس کرسی کو میز کے سامنے رکھ کر اس پر بیٹھ گئی۔ اس کا دل چاہا وہ اسے بتا دے کہ زیادہ فکر مت کرو، میں کسی طویل قیام و طعام کے لیے یہاں ہرگز نہیں آئی۔ جیسے تم مجھ سے بیزار ہو، ایسے ہی میں بھی تم لوگوں سے بیزار ہوں۔ ویسے نفرت و عداوت اپنی جگہ، اس لڑکی نے خود کو 2 بچوں کے بعد بھی مینٹین بہت اچھی طرح کر کے رکھا ہوا تھا۔ وہ اتنی دبلی پتلی اور نازک سی تھی، جیسے فارا نیلے رنگ کی کڑھائی والے شلوار قمیض کے ساتھ سر پر دوپٹہ لیے وہ اتنی فریش، ینگ اور سمارٹ لگ رہی تھی جتنی کوئی بھی غیر شادی شدہ لڑکی۔ اگر اس میں موجود خاندانی غرور و تکبر ہٹا کر اسے دیکھا جاتا تو وہ کافی زیادہ خوبصورت لڑکی تھی۔ پتہ نہیں وہ یہاں مستقل رہتی تھی یا صرف ملنے آئی ہوئی تھی۔ اس نے لمحہ بھر سوچنے سے زیادہ اس بات پر کچھ خاص غور و تفکر کیا نہیں۔ ماں کو فارا کے برابر بیٹھنا نہیں تھا، مگر بیٹی کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ ماموں کی گود سے اتر کر صوفے کی اس خالی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ پلاؤ میں سے بوٹیاں ہٹوا کر اس نے ماں سے صرف چاول اپنی پلیٹ میں ڈلوائے تھے اور اب ان چاولوں کو بڑے سلیقے اور مزے میں کھا رہی تھی، جبکہ اس کے بھائی صاحب کے منہ میں زبردستی نوالے ٹوسے جا رہے تھے۔ ولی خود کھانا کھاتے بھانجے کے منہ میں بھی نوالے زبردستی ڈال رہا تھا۔ لالا، یہ آپ کو کھانا نہیں کھانے دے گا، لائیں اسے مجھے دے دیں، زرمینہ نے ولی سے کہا۔ نہیں ٹھیک ہے، نبی میں سر ہلاتے وہ بھانجے کے ساتھ مگن رہا۔ تم نے اس کی عادتیں خراب کی ہوئی ہیں زرمینہ، بچہ اپنے ہاتھ سے اور خوشی اور رغبت سے کھائے تو صحت بھی اچھی ہو، تبھی دیکھ لو یہ کتنا کمزور ہو رہا ہے۔ آغا جان کے سامنے ان کا پرہیزی کھانا موجود تھا اور وہ اسے اپنی پلیٹ میں ڈال رہے تھے۔ میں کیا کروں آغا جان، یہ کچھ کھاتا ہی نہیں ہے، نوالے لے لے کر پورے گھر میں اس کے پیچھے بھاگو، تب کہیں جا کر محترم کے پیٹ میں چند لقمے جائیں گے۔ دودھ، انڈے اور فروٹ سے وہ بیزار ہے کہ اللہ اللہ، جنک فوڈ میں پھر کبھی کبھار دلچسپی لے لیں گے، مگر صحت بخش تو کوئی چیز حلق سے نہیں اترتی۔ یہ واقعی ایک پرفیکٹ فیملی ڈنر ہو سکتا تھا اگر اس میں وہ موجود نہ ہوتی۔ وہ یہاں آؤٹ سائڈر تھی۔ اسے مسلسل یہ احساس ہو رہا تھا کہ کسی بے تکلف سے گھریلو ڈنر میں وہ زبردستی شامل ہو گئی ہے۔ دادا، پوتا پوتی کے بچے، وہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ تم کچھ بھی نہیں لے رہی بیٹا، کیا کھانا اچھا نہیں لگ رہا؟ تم رات کے کھانے میں کیا لیتی ہو بتا دو، زرمینہ وہ بنوا کر لے آئے گی۔ اس نے اپنی پلیٹ میں تھوڑے سے چاول ڈالے ہوئے تھے اور انہیں چمچے سے یہاں وہاں گھما رہی تھی۔ آغا جان کے کہنے پر وہ فوراً چونکی۔ میں لے رہی ہوں آغا جان، کھانا بہت مزے کا ہے۔ اس نے اپنی پلیٹ میں تھوڑا سا سالن اور سلاد بھی جلدی سے شامل کر لیا۔
2 مہینے قبل آپ جن لوگوں سے صاف صاف اور بالکل واضح ان کے منہ پر یہ کہہ چکے ہوں کہ آپ ان سے شدید نفرت کرتے ہیں، ان کے ساتھ کسی بھی طرح کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے، پھر انہی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا بے تکلف سے گھریلو قسم کے ماحول میں، اسے یہ سب بہت عجیب اور خاصا آکورڈ لگ رہا تھا۔ 2 مہینے قبل اس نے اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں ممی، تجمل ماموں اور معیز کی موجودگی میں آغا جان اور ولی کے منہ پر صاف صاف کہا تھا، مجھے طلاق چاہیے، میں ولی صہیب خان کے ساتھ کسی بھی قیمت پر نہیں رہنا چاہتی۔ آغا جان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بالکل بے خوف و خطر ہو کر اس نے ان کے پوتے اور ان کے جوڑے اس زبردستی کے رشتے دونوں کو ایک ساتھ اور بڑی شدت سے رد کر دیا تھا، اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ یہ ایک کھلی سچائی اور واضح حقیقت تھی کہ وہ ولی صہیب خان سے اتنی ہی نفرت کرتی تھی جتنی اس کی ممی، وہ آغا جان کے جوڑے اس زبردستی کے رشتے اتنی بیزار تھی جتنی اس کی ممی اور معیز کا ساتھ اگر کسی بھی سبب اسے نہ مل پاتا، اگر دنیا میں اس کے لیے آخری مرد ولی صہیب خان بچا ہوتا تو وہ ہمیشہ کنواری اور تنہا زندگی گزار لینے کو اپنے لیے منتخب کرتی۔ اس روز ان کے گھر آنے کے غالباً 3 یا 4 دن بعد آغا جان کی فون کال آئی تھی۔ میری صحت ٹھیک نہیں، میری زندگی کا کچھ پتہ نہیں، فارا سے ایک بار میری بات کروا دو۔ اس کے صاف صاف جواب دے دینے کے باوجود نہ جانے وہ اس سے کیا بات کرنا چاہتے تھے۔ کال ممی نے ریسیو کی تھی اور انہوں نے ان کی فارا سے بات کروانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ فارا آپ سے بات نہیں کرے گی، اسے جو کہنا تھا وہ آپ سے بالکل صاف کہہ چکی ہے، اب برائے مہربانی یہاں فون کرنے کی زحمت نہ کریں۔ وہ وہاں موجود تھی، تجمل ماموں اور زہرا مامی بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کی طرف سے خلا کا قانونی مطالبہ پہنچ جانے کے بعد اس کے منہ سے براہ راست اس رشتے سے انکار سن لینے کے بعد نہ جانے وہ اس سے مزید کیا کہنا چاہتے تھے۔ ممی نے ان کی بات پوری سنے بغیر لائن کاٹ دی۔ ہاں یہ ضرور ہوا تھا کہ پھر آغا جان کے ہاں سے کسی بھی طریقے کا رابطہ لاہور ان کے گھر نہیں کیا گیا۔ 2 مہینے پہلے ان کا اور ولی کا اس کے گھر آنا اور پھر 3 روز بعد ان کی فون کال، اس کے بعد پھر یہاں سے ہر طرح مکمل خاموشی چھائی رہی، مگر یہ خاموشی ایسی ہی تھی جیسی طوفان سے قبل کی خاموشی ہوتی ہے۔ پچھلے 6-7 مہینے اگر اس نے سخت اذیت اور مشکل میں گزارے تھے اور آج وہ یہاں موجود تھی جن لوگوں سے وہ نفرت کرتی تھی انہی کے بیچ۔ واقعی انسان اپنے بارے میں، اپنی زندگی تک کے بارے میں کبھی کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی پیش کوئی نہیں کر سکتا۔ کیا آج صبح تک اس نے سوچا بھی تھا کہ آج رات کا کھانا وہ کہاں اور کس کے ساتھ کھا رہی ہوگی؟ آغا جان نے بہت تھوڑا سا کھانا کھایا تھا اور وہ زیادہ دیر صوفے پر بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے۔ ولی انہیں سہارا دے کر دوبارہ بیڈ پر لے گیا۔ اسے تو کچھ کھانے کی رغبت ہی نہیں تھی، لیکن ولی اور زرمینہ بھی بہت تھوڑا سا کھا کر جلدی کھانا ختم کر چکے تھے۔ آغا جان نے فارا کو دوبارہ اپنے پاس بلا کر بٹھا لیا۔ ابھی ہو نا میرے پاس، ابھی جاؤ گی تو نہیں؟ ولی کی طرف اس کی پشت تھی اور ولی کی طرف دیکھے بغیر ہی اس نے ان کے سوال کا اس بات میں سر ہلا کر جواب دے دیا، لیکن تمہاری ہاؤس جاب، تمہارے کام کا حرج تو نہیں ہوگا بیٹا؟ انہوں نے متفکر سے لہجے میں اگلا سوال کیا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ آغا جان آج کے لیے اتنی باتیں کافی ہیں، آپ کو زیادہ بولنا نہیں ہے، پتہ ہے نا آپ کو؟ زرمینہ اٹھ کر ان کے پاس آ گئی اور تنبیہی لہجے میں اس طرح بولی جیسے انہیں نہیں اسے سنا رہی ہو۔ اب یہاں سے دفع ہو جاؤ، یہ میرے آغا جان کے سونے اور آرام کرنے کا ٹائم ہے۔ بعض باتیں کہیں نہ جائیں رویوں سے سمجھا دی جاتی ہے، وہ یہاں سے اٹھ کر جائے کہاں؟ اس نے پل بھر کو سوچا۔ فارا بھی تھک گئی ہوگی، اسے اس کا کمرہ دکھا دو، اپنے پوشن میں اکیلے شاید اسے ڈر لگے، ایسا کرو بہروز کا کمرہ فارا کے لیے ٹھیک کروا دو۔ انہوں نے نام لے کر کسی کو مخاطب نہیں کیا تھا، مگر کہہ یقیناً زرمینہ سے رہے تھے۔ اس نے جیسے ان کی کوئی بات سنی ہی نہیں تھی۔ وہ سائڈ ٹیبل کے پاس کھڑی ان کی دوائیں نکال رہی تھی اور ان کی بات سن لینے کے بعد بھی اپنا یہی کام دل جمی سے کرتی رہی۔ دوائیں نکالنے کے بعد وہ گلاس میں پانی ڈالنے لگی۔ میں فارا کے لیے کمرہ ٹھیک کروا کر آتا ہوں آغا جان۔ ولی جو کھانے کے بعد سے صوفے پر ہی بیٹھا ہوا تھا، ایک نظر زرمینہ کو دیکھتا صوفے پر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اگلے سیکنڈ کمرے سے باہر تھا۔ 10-15 منٹ بعد وہ اندر آیا تو براہ راست اسی سے مخاطب ہوا۔ آ جاؤ فارا۔ اس کا لہجہ تکلفات کا حامل ہونے کے باوجود اخلاق لیے ہوئے تھا، بالکل ایسا ہی جیسے آپ کسی مہمان کے ساتھ اختیار کرتے ہیں۔ یہ اخلاق بھی شاید اس ایگریمنٹ کا حصہ تھا۔ جاؤ بیٹا آرام سے جا کر سو جاؤ، اب انشاءاللہ صبح ملاقات ہوگی۔ اس وقت یہ ہٹلر کی نانی مجھے زیادہ بولنے نہیں دے رہی، کل صبح ہم دادا پوتی خوب ڈھیر ساری باتیں کریں گے۔ بستر پر لیٹے سے انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی تو وہ خود آگے بڑھ کر ان کے قریب جھک گئی۔ لیٹے لیٹے انہوں نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما اور اس کے ماتھے کو بڑی محبت سے چوما۔
میری بیٹی میرے پاس آ گئی، آج رات مجھے بہت سکون کی نیند آئے گی۔ وہ خاموشی سے ان کے پاس سے ہٹ گئی۔ زرمینہ دوا لیے ان کے قریب کھڑی تھی، جبکہ ولی دروازے کے پاس کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آئی، الجھے ہوئے سے انداز میں وہ بہت آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ اس نے ولی کے ساتھ زینہ طے کیا۔ وہ ایک کمرے کے سامنے آ کر رک گیا۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو انٹرکام پر گل خان سے کہہ دینا۔ وہ دروازے سے واپس پلٹنے لگا تھا۔ 1 منٹ ولی۔ اس کے پکارنے پر وہ متعجب سے انداز میں مڑا۔ آغا جان سمجھ رہے ہیں میں ان کی بیماری کا سن کر تمہارے ساتھ آئی ہوں، اور انہیں سمجھتے بھی یہی رہنا چاہیے۔ تمہیں ان کے سامنے یہی ظاہر کرنا ہے کہ تم صرف ان کی بیماری کا سن کر سب کچھ بھلا کر یہاں آ گئی ہو، اور 3 مہینے بعد ابھی انہیں یقین دلا دو۔ اور 3 مہینے بعد کیا کہوں گی ان سے؟ وہ اس حکمیہ لہجے و انداز پر بری طرح جھنجھلائی۔ وہ جھوٹ بولنے اور محبت کے ڈرامے کرنے یہاں نہیں آئی تھی۔ کیا ان کی بیماریوں کی آڑ لے کر اسے کسی طرح کی جذباتی بلیک میلنگ کا شکار بنایا جانے والا تھا؟ یہ تمہارا درد سر نہیں، تمہارا کام 3 مہینے یہاں آغا جان کے پاس رہنا ہے۔ 3 مہینے بعد کیا کہنا ہے اور کیا کرنا ہے یہ میرا کام ہے۔ تمہارے پاس میرا دیا ثبوت موجود ہے۔ پھر بھی تمہاری تسلی کے لیے آج پہلی اور آخری بار تمہیں یقین دہانی کروا رہا ہوں کہ 3 مہینے سے اگلا ایک دن بھی تمہیں نہ یہاں رہنا پڑے گا اور نہ کسی ناپسندیدہ رشتے کو جوڑے رکھنا پڑے گا، اور میں اپنے الفاظ سے پھرنے والا انسان نہیں ہوں۔ وہ اس کے بالکل قریب آ کر سرگوشی نما آواز میں ایک ایک لفظ چبا کر بولا۔ وہ پر اخلاق اور مہمان نوازی والا انداز جو آغا جان کے سامنے اختیار کیا گیا تھا اب ندارت تھا۔ اب انداز باروب و حکمیہ ہونے کے ساتھ مکمل کاروباری اور پروفیشنل نوعیت کا تھا۔ اب اس موضوع پر تم مجھ سے ایک لفظ بھی نہیں کہو گی۔ جو بات میرے اور تمہارے بیچ ہے وہ اب کسی بھی انداز میں دہرائی نہ جائے۔ یہ تمہیں میری پہلی اور آخری وارننگ ہے۔ بہت سخت اور بے لچک لہجے میں وہ آواز دبا کر اس انداز میں بولا، گویا اسے یہ خدشہ ہو کہ کہیں اس کی آواز کسی اور تک نہ پہنچ جائے۔ وہ فوراً ہی واپس مڑ گیا تھا۔ وہ اس کی بات مان کر یہاں کیوں آئی؟ اس کے اندر ایک دم پچھتاوے سر ابھارنے لگے۔ فیصلہ کرنے کے لمحے میں ہمیشہ اپنے دل کی آواز سنو۔ پہلی بار اس بات پر عمل کیا تھا اور پہلی ہی بار منہ کے بل گر پڑی تھی۔ وہ بے شک کسی بھی قیمت پر اس ناپسندیدہ ترین اور زندگی پر عذاب کی طرح مسلط رشتے سے جان چھڑا لینا چاہتی تھی، مگر محبت کے جھوٹے ڈرامے کر کے ہرگز نہیں۔ یہ اس کے معیار سے بہت کم تر درجے کی بات تھی۔ یہ بڑی گھٹیا اور نیچ ہی بات تھی۔ وہ اتنی جرأت رکھتی تھی کہ جن سے نفرت کرتی ہو علی الاعلان ان سے اظہار نفرت کر سکے، اور جن سے محبت ہو تو یہ بانگ دہل اس کا بھی اعلان کر سکے۔ تمہیں 3 مہینے آغا جان کے ساتھ ایک بہت محبت کرنے والی پوتی بن کر رہنا ہے۔ اسے ولی کے الفاظ یاد آئے۔ تب اس نے ان لفظوں پر اس سوچ کے پیش نظر زیادہ غور نہیں کیا تھا کہ یہ سب یوں ہی ایک دکھاوا اور جھوٹ ہے۔ دراصل تو آغا جان بھی اس سارے منصوبے سے واقف ہیں۔ ہاں، اس کے سامنے ضرور لا علمی کا ڈھونگ رچائیں گے۔ بہت بری طرح الجھی ہوئی اور مضطرب وہ کمرے میں آ گئی۔ برسوں پہلے، اس کی پیدائش سے بھی بہت پہلے، کبھی یہ اس کے ڈیڈی کا کمرہ رہا تھا۔ یہاں وہی فرنیچر اور وہی سب سامان رکھا تھا جو برسوں پہلے اس کے ڈیڈی کے زیر استعمال رہا تھا۔ یہیں اسی کمرے میں ممی اور ڈیڈی کے بیچ جھگڑا ہوا تھا۔ وہ اس جھگڑے کی عینی شاہد تھی۔ خوف سے تھر تھر کانپتی اس جھگڑے کے دوران وہ بھی تو یہیں موجود تھی۔ یہی کوئی 6 سال پہلے کی ایک شام تھی۔ یہاں اس بیڈ کے قریب ممی کھڑی تھی۔ کیا فارا کا نکاح؟ بہروز آپ ہوش میں تو ہیں؟ اور ان سے 2 قدم دور ڈیڈی۔ ہاں، ابھی جا کر تو ہوش میں آیا ہوں۔ پوری زندگی باپ کی نافرمانی کر لی، اسے بہت دکھ پہنچا دیے، بھائی سے ناجائز قربانیاں مانگ لی، اب کوئی ایک کام تو ان کی خوشی اور رضا سے بھی کر لو۔ اور وہ خود اس بیڈ پر بیٹھی ان دونوں کو ہراساں نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ممی ڈیڈی پر چلا رہی تھی، ناراض ہو رہی تھی، اور وہ چلا تو نہیں رہے تھے مگر وہ ممی پر خفا بہت ہو رہے تھے۔ بہت برہم لہجے میں ناگواری اور غصے سے بول رہے تھے۔ ممی اگر غصے سے چلا رہی تھی تو وہ بالکل قطعی اور 2 ٹوک انداز میں اپنا حکم سنا رہے تھے۔ میں اپنی بیٹی کے ساتھ یہ زبردستی کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ کیوں دوں میں اپنی بیٹی کا ہاتھ اس خاندان کے کسی شخص کے ہاتھ میں جس نے آج تک کبھی مجھے اس گھر کی بہو تسلیم نہیں کیا؟ اگر پارا تمہاری بیٹی ہے تو میری بھی بیٹی ہے۔ میں اپنی بیٹی کا دشمن نہیں، بہت کچھ سوچ سمجھ کر میں نے فیصلہ کیا ہے۔ ان دونوں کا جھگڑا سمٹنے کے بجائے بڑھتا جا رہا تھا۔ ابتدائی بحث و تکرار شدید غصے اور ناراضگی میں تبدیل ہو چکی تھی۔ بہروز میں ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دوں گی، ممی روتے ہوئے بہت زور سے چلائی تھیں۔ بس، ڈیڈی نے ہاتھ اٹھا کر تنبیہ کرنے والے انداز میں انہیں مزید کچھ بھی کہنے سے روک دیا۔
مجھے بحث نہیں چاہیے، جو فیصلہ میں کر چکا میں نے اس سے تمہیں آگاہ کرنا تھا سو کر دیا، میں نے تم سے تمہاری رائے نہیں مانگی۔ میں فارا کا باپ اپنی بیٹی کا نکاح اپنے بھائی سہیب خان کے بیٹے ولی سہیب خان کے ساتھ آج شام اب سے 1 گھنٹے بعد کر رہا ہوں، اور یہ میرا اٹل اور آخری فیصلہ ہے۔ ہاں، شاید یہ آغا جان کا لہجہ تھا۔ صرف 15 دن میں وہ آغا جان کی زبان اور ان کا انداز سیکھ گئے تھے۔ اس حکمیہ اور سخت لہجے میں بولتے اس نے ڈیڈی کو کبھی بھی نہیں سنا تھا۔ وہ تو خیر 17-18 سال کی نہ سمجھ اور نہ تجربہ کار لڑکی یا شاید بچی سمجھی جاتی تھی، اس سے کچھ کہنے، سننے یا پوچھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، مگر یہاں تو اس کی ماں کو بھی کسی رائے یا مشورے کے بغیر ایک سیدھا حکم سنا دیا گیا تھا، سخت اور قطعی لہجے میں۔ ممی روتے ہوئے کمرے سے چلی گئیں۔ وہ ممی اور ڈیڈی کے بیچ تناؤ، بدگمانی اور جھگڑے کی فضا دیکھ کر بری طرح سہمی ہوئی بیٹھی رو رہی تھی۔ ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے وہ میاں بیوی آپس میں یوں جھگڑ کیوں رہے تھے؟ کاش کسی طرح وہ سب کچھ پہلے جیسا کر دیں۔ اس کے ماں باپ کو لڑوانے والے محمد بختیار خان سے اسے نفرت ہو رہی تھی۔ اسے اس دن کا وہ ایک پل یاد تھا۔ اس ایک دن نے اس کی زندگی کو کس قدر آزمائشوں میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس ایک دن نے اس کی زندگی کو پورا کا پورا بدل کر رکھ دیا تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگنے لگیں۔ یہاں اس کمرے میں وہ تنہا تھی، وہ رو سکتی تھی اور رو رہی تھی۔ ڈیڈی کی زمانہ طالب علمی کی ایک تصویر کو اٹھا کر اس پر ہاتھ پھیرتے اس نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ تمام بتیاں بجھا کر جب زندگی اندھیروں اور آندھیوں کی ضد میں تھی تو کمرے میں نمائشی روشنی کس کام کی تھی؟